اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی علی محمد محمد واجل فرج. سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ولادت اور شہادت، خوشی اور غم، دونوں قسم کے ایام اور اوقات اور ماحول جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد خصوصی طور پر اس کو مناتے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں ہم خوش رہتے ہیں اور اہل بیت کے غم میں ہم غمگین رہتے ہیں. اور یہ ایک بہانہ ہے تاکہ ہم ان معصومین کی یاد تازہ کر سکیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کا حق ادا کرتے ہوئے گزار دی اور اپنی امامت کی ذمہ داریوں سے ذرہ برابر بھی پلک جھپکتے بھی جو ہے وہ کوئی کوتاہی نہیں کی. اور ان ایام کو بنانے کا مقصد فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ بس خوش ہو جائیں یا غمگین ہو جائیں یا مجلس میں چلے جائیں یا کوئی تہوار منا لیں. اصل میں ان ایام کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کردار، ان کی سیرت، ان کی تاریخ اور ان کی زندگی کے جو گوہر نایاب ہیں ان کو اجاگر کریں، ان کو حاصل کریں اور ان تمام خصوصیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ ہم زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت کو حاصل کر سکیں. علامہ ذیشان حضرت جوادی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی اور جس کتاب سے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی اور گھر گھر ان کا نام پہنچا. ویسے تو ماشاءاللہ بہت بڑے مقرر تو تھے ہی. بہرحال نقوش عصمت ان کی ایک کتاب ہے اور جس سے بھی استفادہ کیا ہے ہم نے اس درس کی تیاری میں. انہوں نے اپنی کتاب جو کہ 14 معصومین کے حوالے سے لکھی گئی تھی، اور میں ذاتی طور پہ آپ لوگوں کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ یہ کتاب ضرور اپنے گھر میں رکھیں. جس طرح آپ کے گھروں میں قرآن مجید کی کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، نہج البلاغہ ہے، صحیفہ کاملہ ہے یا دیگر کتابیں ہیں، اس میں نقوش عصمت کا اضافہ ضرور کریں کیونکہ یہ 14 معصومین پر مشتمل ایک جامع ترین کتاب ہے. علامہ ذیشان نقوش عصمت، اس میں 14 معصومین کا تذکرہ، ان کی سیرت اور تاریخ درج ہے. مولانا ذیشان حضرت جوادی اپنی اس کتاب نقوش عصمت کے دیباچے میں مقدمے میں فرماتے ہیں کہ جب میں تاریخ ائمہ معصومین لکھنے بیٹھا یا ان کی سیرت کو کمپائل کرنے، تالیف کرنے بیٹھا تو تاریخ اتنی زیادہ تھی کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں کن کن واقعات کو شامل کروں اور کن واقعات کو شامل نہ کروں. تو میں نے جس بات کو معیار جانا وہ یہ کہ جن واقعات سے ہمارا کوئی اخلاقی پہلو جو ہے وہ سدھر سکتا ہو، اس میں نکھار آ سکتا ہو، وہ ہم ضرور لیں. بہت سارے تاریخی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے کہ جو غالباً حقیقت میں حق تو ہیں، حقیقت تو ہیں، لیکن عملی میدان میں اس کو کس طرح کیا جائے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. چنانچہ کوشش ہم نے بھی یہی کی ہے کہ آپ کے سامنے آج کے دن ولادت امام حسن کے دن آپ کے سامنے ان کی زندگی کے پہلو اس طرح اجاگر کریں اور وہ پہلو اجاگر کریں کہ جن کو اپنا کر آپ اپنی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں اور جس سے کوئی ایک پریکٹیکل جسے کہتے ہیں کہ ٹپ ہمیں مل سکتی ہے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. اسی لیے ہم نے جو عنوان درس کا رکھا ہے وہ ہے سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اخلاقی پہلو. چند باتیں سیرت امام کو کرنے سے پہلے، ہم بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے کرنا چاہیں گے کہ دیکھیے تاریخی واقعات، جیسے ہم ایام اعزاں میں تاریخی واقعات سنتے ہیں، ائمہ معصومین کی ولادت اور شہادت کے موقع پر ان کے زندگی کے واقعات ہم سنتے ہیں تو واقعات کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. عموماً تاریخی واقعات میں یا ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ضرور نکلتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آپ کی سماعت سے ضرور ٹکراتا ہے کہ جو نزاعی ہوتا ہے، کنٹروورشل ہوتا ہے، یا جیسے کہتے ہیں اس میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے، کنفیوژن ہوتا ہے، اور بسا اوقات آدمی جو ہے اسی کنفیوژن اور کانفلکٹ میں الجھ کے رہ جاتا ہے، اور جب اس کا تسلی تشفی بخش جواب نہیں حاصل کر پاتا
تھوڑا سا بدل بھی ہو جاتا ہے. تو سمجھ لیجئے یہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک مومن یا مومنہ دینی امور سے غافل نہیں ہے اور میرے بہکانے کے باوجود بھی اس نے گناہ چھوڑ دیے ہیں اور نیکی کی راہ کو اپنا لیا ہے، تو اب اس میں وہ شک کی بیماری پیدا کرتا ہے. شک جو ہے وہ بعض اوقات وضو میں شک کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے. شک جو ہے بسا اوقات وہ نماز میں شکیات رکعات کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے. اسی طرح جب آپ کوئی مجلس سنتے ہیں، کوئی درس سنتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی شک آپ کے سامنے، بلکہ وہ تو چھوڑیے آپ سیرت معصومین، خود قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے بہت سے لوگ گمراہی حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا ایمان کچا ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر کوئی کتاب پڑھ رہا ہو یا کوئی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو اپنے قیاس کی بنیاد پر، اپنی کم عقلی کی بنیاد پر. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمزور ایمان رکھتے ہیں اور کوئی ایسی بات جو سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھے بغیر ہی جسے کہتے ہیں آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں. یا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلا وجہ کسی غیر اہم بات، نزاعی بات پر اتنی توجہ دیتے ہیں کہ اہم بات جو بھول جاتے ہیں. آپ نے اصحاب کہف کا قصہ قرآن میں پڑھا ہوگا کہ باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا اس میں کتا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور 6واں ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو ان کو کہ وہ کتنے تھے اللہ کو معلوم ہے. اصحاب کہف کی بات کرتے ہوئے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. اچھا جب ہم نے یہ پڑھا تو ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں، 3 جملے نعوذ باللہ اس میں ظاہر کر دیے. 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، 6واں کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا. اللہ بتا ہی دیتا شروع میں وہ اتنے تھے اور آگے بڑھ جاتا. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کتنے تھے. اللہ ہی کو جب معلوم تھا تو اللہ بتا دیتا کہ بھئی اتنے تھے اور دیٹس اٹ. اور کفار کا جو نزاع تھا، جو ان کے درمیان کنفیوژن، کنٹروورسی تھی، جس پہ وہ جھگڑا جو ختم ہو جاتا، غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ آپ جو میسج ہے اصحاب کہف کا، جو مقصد اور پیغام ہے، اس کو حاصل کریں کہ کس طرح ہم اپنے ایمان پہ ڈٹے رہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے طویل العمر جو ہے طول عمر ان کو عطا کیا. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے جھگڑتے ہیں اس بات پر کہ دوزخ کے 19 فرشتے کیوں ہیں. 19 کیوں بھائی، 20 کیوں نہیں ہے؟ اچھا 20 ہوتے تو آپ کہتے 20 کیوں ہیں؟ 200-250 ہوتے تو آپ کہتے بھائی اتنے سارے فرشتے رکھنے کی کیا ضرورت. تو اصل مقصد یہ نہیں ہے. وہ تو جتنے بھی ہوں گے آپ اس پہ اعتراض کریں گے 12 امام کیوں ہیں، 12 سے زیادہ کیوں نہیں ہے، 14 معصومین کیوں ہیں، 14 سے زیادہ کیوں نہیں ہے، 1,24,000 کیوں ہے، 25-26 ہوتے تاکہ جو ہے وہ مزید 2-4 انبیاء آتے نعوذ باللہ ابھی تک تو اور سلسلہ نبوت. تو یہ جو مسائل ہیں یہ صرف نزاعی ہیں، کنٹروورشل ہے، اور شیطان آپ کے دلوں میں ڈالتا ہے کاؤنٹنگز جسے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی چیز کتنی تعداد میں پیدا کرنی، کتنی کمیت میں پیدا کرنی. آپ اپنا مقصد زندگی، مقصد حیات اس میں سے اٹھائیں اور جسے کہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں. تو ہمیں تاریخی واقعات میں عملی جو تاریخی واقعات ہیں ان کو پکڑنا ہے، ان کو سمجھنا ہے اور اپنی عملی زندگی میں ان کو ایڈاپٹ کرنا ہے، اس کی نقل کرنی ہے، اس کی تقلید کرنی ہے، اور نزاعی معاملات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ورنہ پھر وہی بات ہوگی کہ آپ جو ہے اگر قرآن میں حروف مقطعات الف لام میم یاسین اور حام میم وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں تو عمر گزر جائے گی، اس کے معنی ہمیں بتلائے نہیں گئے تو فائدہ کیا ہوگا. حالانکہ قرآن کے بارے میں ہے کہ وہ ہدایت کے لیے، لیکن اگر آدمی فقط اسی کے پیچھے پڑ جائے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا. بلکہ قرآن کی ہر آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کے استاد، اس کو پڑھانے والے یعنی ائمہ طہار سے رجوع کریں اور ان سے پوچھیں کہ قرآن کی فلاں آیت کیا کہتی ہے. دوسری اہم بات کہ ہمیشہ یاد رکھیں آپ کا مشن جو ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، ویژن آئیڈیلسٹک ہونا چاہیے. پریکٹیکل اسٹیپس اپنائیں کہ ہمیں ائمہ کی زندگی سے کیا ملنا ہے، لیکن آپ کا جو ہدف ہو وہ جنت ہو، آپ کا ہدف دوزخ نہ ہو. تو یاد رکھیے آدمی خواب کے لیے ہی پوری زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کا جو عمل ہے وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے. یعنی مشن جو ہے وہ آپ کا پریکٹیکل ہو، ویژن جو ہے وہ آئیڈیلسٹک ہو. یعنی آپ کو خواب کے پیچھے بھاگنا ہے، آپ کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ نہیں پوری ہوں گی. یعنی کہ جنت کسی نے نہیں دیکھی جنت،
لیکن ایک آئیڈیل ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ تخیل ہے، ایک خواب ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، جس کی خبر ہمیں ائمہ معصومین نے دی ہے، اور اسی بنا پر کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے اس خواب، اس بات پر یقین کر لیا. لیکن ہماری اپروچ پریکٹیکل ہونی چاہیے، ویژن چاہے ہمارا آئیڈیلسٹک ہو. اسی طرح ہسٹری کے بارے میں ایک بات بڑی اچھی کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہسٹری ہیپنس ٹوائس بیکاز پیپل ڈو ناٹ لسن ایٹ دا فرسٹ ٹائم. ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری 2 بار نہیں بلکہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے. مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پر مثلا ظلم و زیادتی فقط ائمہ کے زمانے میں نہیں تھی، ابھی بھی جسے کہتے ہیں کہ وہ روا ہے. پہلے ہی لوگوں کو فقط شیعہ ہونے پر قتل نہیں کر دیا جاتا تھا، بلکہ آج بھی جو ہے ان کو شیعہ ہونے پہ قتل کر دیا جاتا ہے. آج بھی امام بارگاہوں پہ جسے کہتے ہیں کہ دھماکے ہوتے ہیں، لوگ شہید ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں. تو آج بھی ان پہ جو ہے وہ ناطقہ بند ہے اور زندگی جو ہے وہ 2 بھر کی ہوئی ہے. تو آپ کے سامنے کیا ہے، جیسے مثلا کل کا واقعہ ہے، تو یہ واقعات اب بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہو رہے تھے. لیکن ہم آگے بڑھ کے یہ بھی کہیں گے کہ ہسٹری 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ریپیٹ ہوتی ہے. 2 مرتبہ تو ہو ہی رہی ہے، تیسری مرتبہ اس وقت ریپیٹ ہوگی کہ جب ظالم مظلوم کی جگہ اور مظلوم ظالم کی جگہ، جب ظالم کی گردن پہ مظلوم کا پیر ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں گے. کس وقت؟ جب ایک شخص جو خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، جن کی ہم ولادت منا رہے ہیں آج، ان کے صاحبزادے یعنی امام زمانہ جو ہے وہ آئیں گے اور اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی. اور آج کل جس تواتر سے خبریں آ رہی ہیں، ماحول میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، فقط مذہب اہل بیت کے ماننے والے نہیں، غیر شیعہ افراد بھی اس بات کو، غیر مسلم افراد بھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ زندگی میں، دنیا میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، مسلسل تبدیلیاں آئی ہیں، اور تبدیلیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. زندگی اور دنیا کا جو ہے وہ ماحول مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ ہم کسی ایسی جگہ جانے والے ہیں کہ جہاں پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، اور ایک بہت بڑا معرکہ ہوگا حق و باطل کا. حالیہ وقت میں جو بادشاہ کی موت واقع ہوئی ہے، ہمارے یہاں روایت میں موجود ہے کہ تم مجھے عبداللہ کے جانے کی خبر دو، میں تمہیں امام کے آنے کی خبر دیتا ہوں، اور اس کے بعد آنے والے بادشاہ مہینوں کے بادشاہ ہوں گے، سالوں کے بادشاہ نہیں ہوں گے. تو اس طرح کے واقعات جس کا تذکرہ ہماری روایتوں میں بھی ملتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کا جو ہے، لوگوں اپنے ہی جیسے مسلمانوں کا قتل عام کرنا جو ہے وہ بھی ہمیں ایک جسے کہتے ہیں کہ نوید دے رہا ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، کہیں یہ سفیانی کا لشکر تو نہیں تیار ہو رہا. اسی طرح جو خوشحالی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا کہیں دجال کا لشکر تو تیار نہیں ہو رہا؟ آپ کو جلد بازی نہیں کرنی ہے کہ خوشحالی کے چکر میں دجال کے فتنوں کو اور ان کے لشکریوں کو، ان کے ماننے والوں کو جسے کہتے ہیں جوائن کر لیں، ان کا ہاتھ تھام لیں، یا بظاہر مسلمان نظر آنے والے سفیانی کے لشکر کے لیے مقدمہ تیار کرنے والے لوگوں کو کے گروہ میں شامل ہو جائے. آپ کو خاموش رہنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں امام کے ظہور کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، اور جب وہ ظہور کریں گے تو کیا ہم نعوذ باللہ ان کے آنے سے پہلے نا امید ہو کر یا جلد بازی یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں ان 2 گروہوں میں سے تو کسی گروہ میں نہیں شامل ہونے جا رہے یا شامل ہو جائیں گے. تو بہت سکون سے امام کے ظہور کی تیاری کریں اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں. کسی بھی وقت اگر امام کا ظہور ہو تو آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، یا مجھے سے کہتے ہیں کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امام کا ظہور جسے کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، میری زندگی میں ہو جائے گا. کچھ نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی ہماری زندگیوں میں ہو جائے. لیکن بہرحال جو نشانیاں، جو علامات بتائی گئی ہیں، غیر حتمی علامات، وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ طرح سے پوری دنیا میں شروع ہو چکی ہیں، اور ہمیں مکمل طور پہ اس کے لیے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ تیاری کر لینی چاہیے. آئیے امام کی نقش حیات کی طرف چلتے ہیں. اور سب سے پہلے اس زمن میں مختلف مراحل جو آئیں گے، سب سے پہلا مرحلہ تعارف کا ہے، اس کے بعد بادشاہان وقت، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ابتدائی ایام، امام کے روز و شب کیسے گزارا کرتے تھے، اہمیت نماز ان کے سامنے کیا تھی، عفو و درگزر جو کہ ان کی اخلاق کا ایک حصہ تھا، مرد میدان یعنی فقط عبادت کے لیے مشہور نہیں تھے، بلکہ ہر وہ
عمل ہے، وہ فعل ہے، وہ خصوصیت جو ایک مرد میں ہونی چاہیے وہ ان میں موجود تھی. طبیب یگانہ بھی تھے، مفسر قرآن بھی، نہ صرف مفسر قرآن تھے بلکہ محافظ قرآن بھی تھے. اس کے بعد نہ صرف محافظ قرآن بلکہ مکمل طور پہ محافظ اسلام بھی. کیا کیا کرامات تھیں، کیا سبق حاصل ہو سکتا ہے ہمیں ان سے. شہادت امام اور پھر امام کے اقوال حکیمانہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو امام کے اقوال زرعی اور ان کے کلمات کے مطابق ڈھال سکیں. تو سب سے پہلے تعارف کی طرف چلتے ہیں. امام کا جسے کہتے ہیں کہ مختصر سا تعارف، یہ ہیڈنگز آ جائیں گی ون بائی ون، تو اس میں ایک ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پہلا مرحلہ تعارف، اس میں گرامی حسن. دیکھیے ہمارے جو دوسرے امام تھے ان کا بھی نام حسن تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور اللہم صلی اچھا ہمارے دوسرے امام کا نام بھی امام حسن تھا، اور ہمارے جو ہے سیکنڈ لاسٹ جسے کہتے ہیں ان کا بھی نام جو ہے وہ امام حسن تھا. تو ایسی ریپیٹیشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈبلنگ کی، ریپیٹیشن کی کیا ضرورت تھی، اور ہمارے یہاں تو ایک عجیب فیشن ہے کہ نام ایسا رکھو جو کسی نے نہ رکھا ہو. چاہے اس چکر میں آپ جو ہے وہ انڈین اداکاروں کے نام رکھ لیں، ہندوانہ نام رکھ لیتے ہیں، لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے، بڑا ہی منحوس نام ہے اور یہ فلاں فلاں کا نام ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، ہمیں اچھا لگا، آج کل چل رہا ہے تو ہم نے رکھ لیا جسے کہتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ نام کی جدت پسندی پہ نہ جائیے، نام کے مفہوم پہ جائیے، نمبر ایک. نمبر دو، اہل بیت سے بہتر نام کیا ہوگا؟ اہل بیت کے خانوادے کے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ناموں سے بہتر نام کیا ہوگا؟ اور یہ بھی دیکھ لیجیے اہل بیت میں سے نعوذ باللہ کوئی یہ بات ناپسند نہیں کرتا کہ یہ نام تو پہلے امام کا ہو چکا ہے تو میں کیوں نام رکھوں، یہ مجھے نیا نام، ایک نئی آئیڈینٹی دی جائے. ہمارے تین ائمہ کے نام جو محمد میں، اولنا محمد وآخرنا ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، یہ حدیث ہے اور حقیقت عالمی حال بھی ہے. خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پانچویں امام کا نام اور آخری امام کا نام، دونوں کا نام محمد. اسی طرح حسن بھی آتا ہے، اس طرح علی رضا، علی نام بھی جو ہے آٹھویں امام کا اور جو ہے وہ پہلے امام کا بھی نام. اس میں جو دوسری اہم وجہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ غالباً امام کا مقصد یہ ہو کہ اس زمانے میں، جیسے اس زمانے میں کیا اب بھی حکمران طبقے کا اور جو اقتدار میں موجود لوگ ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ سے علی کے ماننے والوں سے ڈر رہتا ہے کیونکہ یہ حق پر ہوتے ہیں اور ان کے جو رہنما ہیں، ان کے جو امام ہیں وہی خلافت کے حقدار ہیں. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس گروہ میں جو لوگ موجود ہیں ان کو کس طرح کچلا جائے، ان کو کمزور کیا جائے، اور طرح طرح سے طریقے اپنائے جاتے ہیں، جاسوسی کیے جاتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کا کھوج اور پتہ چلایا جا سکے. اور سب سے اہم، سب سے آسان سی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کا نام آپ پوچھ لیں، اس نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ. امام نے اپنی ہی اولادوں، بلکہ اپنے ہی اولادوں میں سے آنے والے ائمہ کے نام جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہی چنے اور بار بار ان کا ناموں کو جو ریپیٹ بھی کیا. تو اس کی وجہ یہی کہ اپنی اولادوں کے نام تم اہل بیت کے نام پر رکھو، اور اس میں چندہ کسی ڈر خوف کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سعادت کو جو ہے اپنانے کی توفیق دے گا. اور ان ناموں کے اثرات بہرحال ہوتے ہیں کہ جب بھی آدمی کوئی نام رکھتا ہے وہ اپنی نام کی لاج رکھنے کے لیے ضرور بالضرور شعوری یا غیر شعوری طور پہ کوشش ضرور کرتا ہے. کنیت ابو محمد، اور کنیت آپ کو معلوم ہے بیٹے کے نام کے حوالے سے اور خصوصاً بڑے بیٹے کے نام کے حوالے سے ہوتی ہے. ابو محمد یعنی محمد کے والد، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے 12ویں امام کا نام حقیقت میں محمد ہے، لقب ان کا مہدی ہے. اور ولادت ان کی 10 ربیع الثانی 232 ہجری، شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے بالکل جو ہمارے یہاں خوشی کا دن منایا جاتا ہے، ایام اعزا ختم ہوتے ہیں یا سوگ جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہ 9 ربیع الاول ان کی تاریخ ہوتی ہے. اور 8 ربیع الاول کو آخری جسے کہتے ہیں کہ غم کا دن ہوتا ہے، اور اتفاقاً اس دن جو ہے وہ امام کی شہادت کا بھی دن ہے. عمر مبارک جو ہے 28 سال ہے، دور امامت 6 سال، تقریباً ان کی عمر 22 سال تھی جب ہمارے 10ویں امام کی شہادت ہوئی.
اس کے بعد یعنی سمجھ لیجیے جب 22 سال کے تھے اور اس کے بعد ان کو 6 سال کا دور امامت ملا، لیکن اس دوران بھی انہوں نے اپنی امامت کا حق ادا کیا۔ مادر گرامی کے بہت سارے نام تواریخ میں موجود ہیں، مذکور ہیں۔ حدیثہ ایک نام ہے، ایک جگہ ان کا نام سلیل بھی ملتا ہے، بحر الانوار ہی میں ان کے نام حریبہ اور سوسن بھی درج ہے۔ تو یہ چاروں نام بحر الانوار میں آپ کو مل جائیں گے، حدیثہ، سلیل، حریبہ، سوسن۔ والد گرامی 10ویں امام نقی علیہ السلام۔ اچھا ایک بات اہم اس میں نوٹ کر لیجیے، ہم نے بریکٹ میں لکھا بھی ہے 16 سال۔ امام نقی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 16 سال تھی جب امام حسن عسکری علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہاں پہ ہم یہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ بچیوں کی شادیاں جلدی کر دینی چاہیے 25 سال میں، یا جیسے امام علی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ 21 سال عمر تھی شادی کے بعد، تو کم از کم 21 سال ہو۔ تو اس میں لڑکے اسپیشلی بڑا جو ہے برا مناتے ہیں کہ اتنی جلدی شادی کروں، پہلے ابھی تو مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ابھی تو انجینئر بننا ہے، ابھی تو مجھے بزنس اپنا سیٹ اپ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں امام کی عمر 16 سال تھی جب ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے کم عمری میں شادی خود ہمارے ائمہ کی سنت رہی ہے۔ تو جتنی جلدی شادیاں ہوں گی انشاءاللہ اتنی ہی جلدی آپ کو جو ماحول کی فحاشی، ماحول کی عریانی، ماحول کی جو ہے بے عربی گمراہی کی جو غلاظتیں ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کو دوری کا سامنا جو ہے وہ آسانی سے آپ کر سکتے ہیں۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ کا جو لیکچر ہو وہ اسی حوالے سے ہو، محبت یا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، کیونکہ 14 فروری جو ہے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، تو ہم انشاءاللہ اینٹی ویلنٹائن ڈے منائیں گے اور اس حوالے سے تفصیل سے گفتگو انشاءاللہ اگلے درس میں۔ زوجہ محترمہ سیقل بھی ان کا نام ملتا ہے اور نرجس خاتون بھی ملتا ہے۔ یہ قیصر روم کی پوتی تھی اور شمعون جو کہ وسیع تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نواسی تھی۔ بڑی تفصیلی گفتگو، بڑا تفصیلی واقعہ ملتا ہے وہ کس طرح جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو بطور کنیز بنا کر بیچا بازار میں، اور کس طرح وہ امام کے گھر تک پہنچی اور ان کی شادی جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوئی اور ان کے وطن سے امام زمانہ تولد ہوئے۔ تو وہ انشاءاللہ کبھی ہوا تو وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ القاب امام کے صامت یعنی خاموش رہنے والا، ہادی ہدایت دینے والا، رفیق دوست، ذکی انٹیلیجنٹ، سراج، عسکری ابن الرضا۔ عسکری کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جہاں رہتے تھے عموماً لوگوں کا نام جہاں پیدا ہوتا ہے شخص وہاں کے حوالے سے ہوتا ہے۔ جب کہتے ہیں نا خراسانی یعنی خراسان کا رہنے والا، سیستانی یعنی سیستان کا رہنے والا، ایرانی یعنی ایران کا رہنے والا وغیرہ وغیرہ۔ امام پیدا تو مدینے میں ہوئے تھے لیکن تقریباً 4 سال کی عمر میں، بہت ہی کم عمری میں اپنے والد امام نقی علیہ السلام کے ساتھ سامرہ وارد ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے کے تو جو بادشاہ وقت ہوا کرتے تھے ائمہ کے زمانے میں، وہ بہت زیادہ امام کو فقط تنگ کرنے کی غرض سے اپنے دربار میں طلب کیا کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ یا تو ان کو زندان میں ڈال دیا جائے کسی بے جرم کسی ایسی خطا جو انہوں نے کی نہ ہو، اور یا تو ان کو نعوذ باللہ بے عزت کیا جائے سارے بازار سارے دربار عوام کے سامنے، کبھی علمی حوالے سے اور کبھی جو ہے وہ جنگی حوالے سے، یا کبھی کسی کرامات یا جادو کے حوالے سے کہ اگر ملک میں کوئی عالم بادشاہ کو پسند آ گیا کہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے کہ اس کو میں امام سے کمپٹیشن کرواؤں گا، اس سے لڑواؤں گا اور دیکھوں گا، مناظرہ کرواؤں گا، دیکھوں گا کس کا علم زیادہ ہے۔ پتہ بھی چل جائے کس کا علم زیادہ ہے، اور امام اگر نعوذ باللہ ہار گئے تو امام کی بے عزتی ہو جائے گی۔ جیسا کوئی جادوگر اگر نظر آ گیا اس کو تو وہ کوشش کرتا تھا اس زمانے کا بادشاہ کے جادوگروں کو امام سے لڑوا دے اور دیکھیں کہ امام کے پاس کتنی کرامات ہیں، جیسے فرعون نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ لیکن ہر دور میں ہر شعبے میں بادشاہوں کو منہ کی کھانی پڑی اور ہمیشہ وہ خود اپنے ہی درباریوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل ہوئے۔ تو امام نقی اور اس سے پہلے جتنے بھی امام تھے بادشاہ نے وقت ان پہ ایک نظر رکھتے تھے، بلکہ آپ نے سنا بھی ہوگا کچھ بادشاہوں نے تو اپنی بیٹیوں کی شادی بھی جو اس لیے کر دی تھی کہ وہ جاسوسی کریں اور پتہ چلائیں کہ امام جو ہے وہ کسی سازش کو تیار تو نہیں کر رہے۔ تو امام علی نقی کو مطلب اس پہ ان پہ شک تھا کہ وہ جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں بادشاہ کے خلاف کسی اقدام کی، بغاوت بھی ان کو طلب کر لیا اور پھر ان کو زندان میں ڈال دیا، اور ہمیشہ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ زندان میں ڈال دیا کہ وہ وہاں رہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی ان کی، اور اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ ہمارے 11ویں امام کی 6 سال مزید جسے کہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے۔
تو آپ دیکھ لیجیے جو شخص 4 سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ آیا ہو اور اس 4 سال کے بعد بیشتر اوقات جو اس کو زندان ہی میں جسے کہتے ہیں کہ ڈالا گیا ہو اور وہ زندان ہی میں زیادہ تر رہا ہو. اور یہ بھی بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امام زمانہ کی غیبت تو بہت مشہور ہے کہ وہ غیبت میں ہے تمام ائمہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رہے. لیکن یہ جو امام ہے، ایک تو ہمیں امام ہفتم کے بارے میں ملتا ہے، ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ 14 سال زندان میں رہے. لیکن یہ امام بھی جو ہے بیشتر اوقات نے جو ہے بیشتر وقت اپنی زندگی کا زندانی میں گزارا اور اتنا زیادہ لوگوں کی نظروں سے اجل رہے کہ یوں سمجھ لیے لوگ ان کو بھی غیبت میں سمجھنے لگے. یہ یوں سمجھ لیے کہ ان کی زندگی کی غیبت مقدمہ تھی امام زمانہ کی غیبت کا، کہ لوگ غیبت کے عادی ہو جائیں اور لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا امام غیبت میں بھی جا سکتا ہے، بہت عرصے تک ہماری نظروں سے اوجھل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان کی ہدایات پر مسلسل عمل کرتے رہنا ہے. ابن رضا اس لیے کہا جاتا تھا ان کو کہ یہ ان کے والد یعنی امام نقی خود رضا کے نام سے مشہور تھے، یعنی ان کا لقب جیسے امام علی رضا کا لقب جو ہے وہ رضا تھا. امام علی رضا کے لقب کے بعد یہ جو لقب جو ہے امام نقی علیہ السلام کے لیے بھی تھا. تو یہ اپنے جد اور اپنے باپ کے لقب سے بھی مشہور تھے کیونکہ ان کے باپ اور ان کے جد لوگوں میں مقبول بہت تھے. اچھا اس کے بعد عسکری رہ گیا. عسکری کے حوالے سے یاد رکھیں کہ جہاں یہ گئے تھے وہ علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا اور عسکری اس کو اس لیے کہتے تھے کہ یہ ایک طرح کا ملٹری بیس تھا، فوجی چھاونی جسے کہتے ہیں، کنٹونمنٹ جسے کہتے ہیں. اور بادشاہ تھا اس زمانے میں معتصم باللہ. وہ ایک زمانے میں جب وہاں سے گزر رہا تھا تو یہ ترکوں کی جائیداد تھی، عراق ترکی فوج کے ساتھ گزر رہا تھا. تو یہ جو جائیداد تھی یہ عیسائی پادریوں کی تھی اور یہ بہت خوبصورت باغ تھا اس زمانے میں. اس کو یہ باغ بڑا پسند آیا. اس نے کہا کہ میں یہیں پر رہوں گا اور اپنی فوج کی بھی تربیت یہیں کروں گا، اس کو یہیں رکھوں گا. تو اس نے باقاعدہ یہاں پڑاؤ ڈال لیا اور اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ اس نے دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلا سرہ من رائے، یعنی وہ جگہ جس کو دیکھ کے، وہ چیز جس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے. یہ جو نام ہے سرہ من رائے، سمرہ کا دوسرا نام، یہ معتصم باللہ کا دیا ہوا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا. تو سرہ من رائے بیسیکلی ایک گارڈن تھا، بہت بڑا باغ تھا کہ جس کو اس نے عیسائی پادریوں سے خریدا. اور سرہ من رائے اس باغ کے برابر میں بہت بڑی آبادی تھی جو حقیقت میں سامرہ تھی. لیکن سامرہ شہر بڑے ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گیا کہ سرہ من رائے یعنی فوجی چھاونی والا علاقہ، وہ باغ جو معتصم باللہ نے عیسائی پادریوں سے خریدا تھا، وہ اس میں شامل ہو گیا. اب لوگ سرہ من رائے اور سامرہ کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں، یعنی دونوں ایکول ہیں. حقیقت میں سرہ من رائے ایک گارڈن کا نام تھا کہ جہاں پہ اس نے اپنی فوجی چھاونی بنائی تھی اور اس کے ساتھ شہر تھا سامرہ. بہرحال سرہ من رائے از اے پارٹ آف سامرہ نام، اس کا حصہ. جیسے کراچی میں بہت سارے علاقے جو اس وقت کراچی کے مضافات کہلاتے ہیں وہ کسی زمانے میں کراچی میں شامل ہی نہیں تھے. اور یہ بڑے شہر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے علاقے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے قازمین ہے، وہ بغداد میں نہیں تھا لیکن اب اس کو بغداد کا حصہ جسے کہتے ہیں کہ سمجھا جاتا ہے. بہرحال تو یہ بڑا پرفضا مقام تھا. اس نے اپنی فوجی چھاونی بنائی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو طلب ہی اس لیے کیا تھا کہ اپنی فوجی شان و شوکت کا مظاہرہ کر سکے. تقریباً 90,000 فوج کی پریڈ دکھائی گئی باقاعدہ. اور امام کو اس لیے دکھائی گئی کہ دیکھو تم اگر چاہتے ہو یا تمہارے دل میں کوئی وہم و گمان ہے کہ تم ہمارے خلاف بغاوت کرو گے یا کامیاب ہو جاؤ گے تو بھول جاؤ، یہ 90,000 کی فوج ہے ہمارے پاس، تم کیا مقابلہ کرو گے اس کا؟ نعوذ باللہ. امام نے کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا. اس کو کہا کہ میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو. اور جب اس بادشاہ نے امام کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا تو امام کی اصل فوج نظر آئی جو کہ فرشتوں کی صورت میں آسمان سے نزول کر رہی تھی. یعنی وہ فوج جو بدر میں رسول اللہ کے لیے امداد کے لیے مدد کے لیے اتری تھی. جب اس نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ میں اس فوج کا کیسے مقابلہ کروں گا، میرے پاس جو فوج ہے وہ زمینی ہے اور امام کے پاس جو فوج ہے وہ آسمانی ہے. امام نے بتلا دیا کہ دیکھو اگر مقابلے کی اور طاقت کی بات کرتے ہو تو ہم تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، ہم اکیلے ہی کافی ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، لیکن مصلحت خداوندی ہے کہ ہم قیام نہ کریں، مصلحت خداوندی ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں، مصلحت خداوندی ہے کہ ہم کوئی عملی اقدام تمہارے خلاف نہ اٹھائیں. تو یہ بڑا پرفضا مقام تھا. اس نے اپنی فوجی چھاونی بنائی اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو طلب ہی اس لیے کیا تھا کہ اپنی فوجی شان و شوکت کا مظاہرہ کر سکے. تقریباً 90,000 فوج کی
تو بہرحال خوف اور جسے کہتے ہیں کہ اس کو پریشانی تو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے امام کو زندان میں ڈال دیا، اور تنگ آ کے پھر جو ہے جب اس سے کچھ نہ بن سکا تو امام کو زہر دلوا دیا، اور اس کے بعد اس کے آنے والے بادشاہوں نے بھی وہی کام کیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی زہر دے کر ان کی جو قتل کیا گیا، ان کی شہادت ہوئی۔ نقش انگشتری یعنی ان کی انگوٹھی جو تھی تو تھی، انگوٹھی میں ایک نقش یعنی اس پہ لکھائی بھی ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، سبحانہ من لہ مقالید السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں۔ اور کچھ روایت کے مطابق امام کی انگوٹھی پہ یہ بھی نقش تھا کہ انا للہ شہید یا ان للہ شہید، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں یا بے شک میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ دیکھیں ہمارے یہاں بھی ایک رواج ہے، دیکھیں انسان کی فطرت، انسان کا نیچر تو وہی رہتا ہے، انسان ہے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ مختلف قسم کی ٹی شرٹس پہنتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں شرٹس پہنتے ہیں، اس کے آگے یا پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے یا کوئی نشان بنا ہوا ہوتا ہے یا کوئی کیپشن یا لوگو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، اور اس لوگو یا اس کیپشن کو جسے کہتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک فیشن کی شکل اختیار کر جاتا ہے، بعض اوقات وہ برانڈ کا جو ہے وہ حصہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یا خود اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ بھئی ہم ایسے لباس پہننے کے بجائے ایسی انگشتری، ایسی انگوٹھی کیوں نہ اپنے ہاتھوں میں پہنے کہ جس میں کچھ لکھا ہو، ائمہ کے نام لکھے ہو، کوئی آیت لکھی ہو یا کوئی ایسا قول لکھا ہو جس کو دیکھ کے، جس کو پڑھ کر ہمارے ایمان میں جسے کہتے ہیں کہ وہ اضافہ ہو۔ اب دیکھیے کہ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ تم جہاں بھی ہو وہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ نہیں، انا للہ شہید، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ یہ آیت یا یہ جملہ اپنی انگوٹھی پہ لکھوا لیں یا اپنے سامنے رکھیں، اپنے ذہن میں دہراتے رہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا کوئی شخص گناہ کر سکتا ہے؟ اگر مسلسل بدستور وہ اپنے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں اللہ کے سامنے ہوں، میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، تو کبھی بھی جسے کہتے ہیں کہ گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مجتہدین اور علماء کرام جو اتنے تقوی کی اعلیٰ منزلوں پہ تھے کہ وہ یہ بات ذہن میں رکھتے تھے۔ مقدس اردبیلی کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ 40 سال تک پیر پھیلا کے نہیں سوئے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر سمجھتے تھے۔ تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جسے کہتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے ماحول میں کچھ اس طرح کی جسے کہتے ہیں کہ آیات اور روایات یا ایسے جملے لکھوا لیں یا توہرا بنا کے جسے کہتے ہیں کہ دیواروں پہ لٹکا دیں گے، جس کو دیکھ دیکھ کے، جس کو پڑھ پڑھ کے آپ کے جو ہے وہ ایمان تازہ ہوتا رہے۔ ایسی ایبسٹریکٹ آرٹ کی پکچرز یا ایسے واز یا ایسے ڈیکوریشن پیسز جن کا کوئی مقصد اور مفہوم نہیں ہوتا، وہ رکھنے کی بجائے، وہ سجانے کی بجائے اگر آدمی آیات اور روایات سے اپنے گھروں کو، اپنے لباس کو یا اپنی آس پاس کی چیزوں کو سجائے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ پہ فٹ بالرز کی تصویریں ہوتی ہیں یا کسی پرفضا مقام کی تصویر ہوتی ہے، تو آپ اس کی بجائے کسی امام کی زری یا روزے کی تصویر ڈال دیں یا کسی امام کا قول ڈال دیں یا کوئی ایسی تصویر جس سے جو ہے وہ آپ کو قرآن کی آیت مثلا سے خدا یاد آ جائے، تو کبھی اس چیز کا غلط استعمال نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ آیت، وہ روایت، وہ تصویر آپ کو صحیح راہ کی طرف گامزن کرتی رہے گی۔ بادشاہی وقت واثق باللہ، جب آپ امامت کے عہدے پر فائز ہوئے، اس کے بعد متوکل، پھر مستنصر، پھر مستعین، پھر معتز باللہ، پھر محتدی اور پھر معتمد۔ متوکل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یزید ثانی تھا، بلکہ اپنے کرتوتوں میں گناہوں کے اعتبار سے کسی طرح بھی یزید سے کم نہیں تھا۔ یہ وہ شخص تھا کہ جس نے پہلے کے بادشاہوں نے تو آئمہ پر ظلم کیے، اس شخص نے آئمہ کے روزے مبارک پر ظلم کیے، اور یہ وہ شخص تھا ملعون کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی اور دریائے فرات کا رخ امام کی طرف کر دیا، یعنی اس طرح کھدائی کی دریا سے کہ ایک بہت بڑی نالی یا جسے کہتے ہیں کہ نہر کھدوائی کہ سارا پانی اس میں جمع ہو جائے اور پانی اتنے فلو سے، اتنے فورس سے، اتنی طاقت سے آئے کہ نعوذ باللہ امام کی قبر کو بہا لے جائے اور یا اس کے اوپر سے گزر جائے،
اور جب امام کی قبر کے اوپر پانی ہوگا، دریا بہ رہا ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا امام کی قبر کا، اور وہ لوگ امام کی قبر کو بھول جائیں گے اور زیارت بھی نہیں ہوا کرے گی، لوگ زیارتوں پہ بھی نہیں آیا کریں گے۔ اور حقیقت میں ان لوگوں کو حسد ہوا کرتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی آس پاس موجود ہیں، مثلا سامرہ میں موجود ہیں اور جگہوں میں موجود ہیں، 6 بادشاہ مطلب سامرہ میں گزرے ہیں، ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، لیکن کوئی شخص جو ہے وہاں پہ نہیں ملتا جسے کہتے ہیں آنے جانے کے لیے۔ اور ابھی بھی آپ سنتے ہوں گے کچھ بادشاہوں کی قبروں کے آس پاس تو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، حشرات الارض ہیں، جانور ہیں، گندگی ہے، تو وہ اس سے بہت خوف کھاتے تھے، غصے میں آتے تھے کہ یہ کیا ہے، ہمارے پاس اتنا مال و اسباب ہے، اس کے باوجود ہماری عزت کی قبروں پہ کوئی نہیں جاتا اور ان ائمہ کی قبروں میں سب جاتے ہیں۔ تو اس ملعون نے یہ کوشش کی کسی طرح امام حسین کی قبر کا نشان میں مٹا دوں تاکہ جو زائرین آتے وہ نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ دریا فرات کا پانی آیا اور امام کی قبر پہ آنے سے پہلے رک گیا اور پھر امام کی قبر کا طواف کرنے لگا۔ اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ رو رو کا طواف کر رہا ہوگا کہ امام جو ہے وہ آ رہے تھے اور آ نہ سکے میری طرف، میں خود ہی آ گیا، لیکن میں نعوذ باللہ ان کی جسے کہتے ہیں کہ یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ ان کی قبر کو بھی چھوں۔ تو یہ ملعون جو ہے وہ یہی وہ ملعون تھا کہ جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا تھا، علی الاعلان بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، علی الاعلان اتنی زیادہ گستاخی کہ خود اس کے درباری تنگ آ گئے تھے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ بنو امیہ کے حواری، بنو امیہ کے وزراء، بلکہ خود اس کا بیٹا مستنصر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود پریشان ہو گیا کہ میرے والد کچھ زیادہ ہی حد سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس نے باقاعدہ علماء سے فتویٰ لیا اور اپنے باپ کو قتل کر ڈالا اور پھر جو ہے وہ خود بادشاہ کی مسکن پہ بیٹھ گیا۔ اب اس پہ کتنا محب اہل بیت کی وجہ شامل تھی اور کتنی جو ہے خود اس کی خواہش یا لالچ شامل تھی بادشاہت کی، واللہ اعلم۔ بہرحال اس کے بعد مستعین برا جمان ہوا، اس نے بھی بہت کوشش کی امام کو ستانے کی، اور اس کے بعد معتز باللہ جس نے امام کو زہر دے کے شہید کیا، ان کے والد کو، امام نقی علیہ السلام کو، پھر محتدی اور پھر معتمد نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو شہید کیا۔ ان کے والد کو امام نقی کو معتز باللہ نے اور خود ان کو شہید کرنے والا معتمد۔ یہ بادشاہانی وقت ہے اور ان کے کرتوت تھے کہ جنہوں نے پوری کوشش کی کہ اپنے اپنے زمانے کے ائمہ کو کس طرح پریشان کیا جائے اور ان کو اپنے کام نہ کرنے دیے جائے اور ہمیشہ اس خوف میں مبتلا رہے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی سازش تو تیار نہیں ہو رہی۔ تو ایک واقعہ امام کے بچپن کے حوالے سے ملتا ہے اور یہ واقعہ اپنے بچوں کو آپ ضرور سنائیں۔ جو بچے یہ کہتے ہیں کہ امی ابھی ہم چھوٹے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھیں، ابھی ہم بالغ نہیں ہوئے، ہم حجاب کیوں کریں، ابھی جو ہے ہم پر روزے نماز فرض نہیں ہوئے تو ہم یہ عبادات کیوں بجائے لائیں۔ تو ایک دفعہ یہی ہمارے امام جو ہے بالکل جسے کہتے ہیں کم عمری میں بچپن میں کہیں کھڑے ہوئے تھے تو بہل الدانہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا امام جو ہے الگ الگ خاموش کھڑے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں۔ تو بہل الدانہ نے کہا کہ آپ کیوں خاموش کھڑے ہیں، آپ کیوں الگ الگ کھڑے، کیا آپ کے پاس کوئی کھلونا نہیں، میں آپ کے لیے کھلونا لا دوں؟ تو امام نے کہا کہ ہم لہو و لعب، کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ امام نے کہا ابھی تو آپ نابالغ ہیں، ابھی تو آپ بچے ہیں، ابھی تو آپ کھیل سکتے ہیں۔ تو امام نے پھر واضح نصیحت کی کہ ہم جو ہے وہ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تو وہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ پریشان ہوا کہ بھئی آپ بچے، آپ پہ کوئی ذمہ داری، کوئی واجبات تو ہے نہیں۔ امام نے دیکھیں کتنی عجیب بات کی، کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت تھی جو آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ کیا کہا امام نے کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنی ماں کو جب کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں جلاتے ہوئے دیکھا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ میری ماں پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آگ میں ڈالتی تھی تاکہ آگ بھڑک اٹھے اور اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو ڈالتی تھی۔ تو آگ جو ہے چھوٹی لکڑیوں سے جلتی ہے، بڑی لکڑیوں سے نہیں۔ مجھے یہ خوف ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ میں بچوں کو پہلے نہ ڈالے دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے اور پھر بڑوں کو ڈالے بڑی لکڑیوں کی طرف۔ اب دیکھیے امام کی حکمت عملی، کیا اگر آدمی خوف خدا پیدا کرنا چاہے تو ہزار طریقے سے پیدا کر سکتا ہے، اور آدمی اگر جیسے کہتے ہیں خدا کو ناراض کرنا چاہے، اپنے نفس کو خوش کرنا چاہے تو اس کے بھی ہزار طریقے موجود ہیں۔ یہ طریقہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ وہ لڑکی جو 8 سال تک حجاب نہ کرے، 9 سال تک حجاب نہ کرے اور 9 سال کے فوراً بعد کہہ دیا جائے کہ تم جو ہے آج سے تمہیں حجاب کرنا ہے، کل تک جو ہے وہ بے حجاب گھوم رہی تھی، آج صبح آپ کہتے ہیں بھائی تم بالغ ہو گئی اور تمہیں جو ہے حجاب کرنا ہے، امپاسبل، اس کے لیے ناممکن ہے حجاب کرنا کہ 8-9 سال جو ہے وہ اس طرح گزارے اور ایک دم سے اس کو کہے آپ 1 سال جو ہے وہ ایک دن میں حجاب کر لیں۔ جس لڑکے نے جو ہے وہ 15 سال نماز نہیں پڑھی، 15 سال بعد ایک دم سے آپ کہتے ہیں اس کو
کہ آج تم بالغ ہو گئے، آج جو ہے تم پہ نماز واجب ہے، تمہیں نماز پڑھنا۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنے ماں باپ کی کاپی کرتے ہیں، ڈریسنگ میں، کھانے پینے میں، بولنے میں نقل اتارتے ہیں، بعض آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی غیر موجودگی میں ٹیچرز کی نقلیں اتارتے ہیں ان کی غیر موجودگی میں۔ تو جب وہ کاپی کرتے ہیں، دیکھو اپنا بچہ جو ہے 12-13 سال کا ہوتا ہے، لیکن ہاتھ میں گاڑی ہوتی ہے، وہ چابی ہوتی ہے، کبھی گاڑی کا انیشن اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، کبھی اسکوٹر پہ کک مار رہا ہوتا ہے، بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، بابا کے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے۔ اور چھوٹی بچی بھی جو ہے وہ لڑکی بھی جو ہے وہ ماں کی نقل اتارتی ہے، کبھی جو ہے وہ چمچہ کپ لے کے کچن میں چلی جاتی ہے، کبھی میک اپ سامان نکال کے میک اپ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو آپ بچوں کو بتائیں گے دیکھیے بیٹا آپ کو بڑا بننے کی اگر جستجو ہے، دلچسپی ہے، تو آپ ان ذمہ داریوں کو اپنانا شروع کریں جو آپ کے ماں باپ ادا کر رہے ہیں۔ آپ نماز روزوں کو انجام دینا شروع کریں جو آپ پہ فرض تو نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ ان کی پریکٹس کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں تقویت دے گا، اور عادت ڈلتے ڈلتی ہے۔ جب آپ ابھی سے کوشش کریں، جس طرح میں امتحان ہوتا ہے، او لیول ہے، میٹرک کا امتحان ہے، وہی اصل امتحان ہے جس کی ڈگری جو ہے وہ سرٹیفائڈ ہوتی ہے، آفیشیل ہوتی ہے، سی وی میں پریزنٹ کی جاتی ہے۔ لیکن اس او لیول ایگزام کے لیے، میٹرک کے ایگزام کے لیے مقدمہ کتنا طویل ہوتا ہے؟ 8 سال کا مقدمہ ہوتا ہے، بلکہ 8 سال کا مونٹیسری، پلے گروپ، کنڈر گارڈن کو ملا دیں 10 سال مقدماتی طور پہ آپ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ او لیول کا ایگزام دینے چاہیں، 8 سال تک اسکول نہ جائیں اور 10 سال تک، یا جیسے کہتے ہیں نہ پڑھیں 8 کلاسیں، اور ایک دم سے جا کے آپ کہیں مجھے ایگزام دینا، تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ تو اسی طرح بچوں کو یہ کہیں کہ آپ جو ہے ابھی بالغ تو نہیں ہوئے، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میں 15 سال بعد یا 9 سال بعد فوراً ذمہ داری کو اٹھا لوں گا یا اٹھا لوں گی، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ کو ابھی سے اس کی پریکٹس کرنی ہے جو آپ کے اوپر واجب ہونے جا رہی ہے۔ امام روزہ شب کیسے گزارتے تھے؟ امام سجاد کے حوالے سے ان کی کنیز سے کسی نے پوچھا کہ تمہارے امام کیسے تھے؟ کنیز نے یہ پوچھا تھا کہ میں مختصر بتاؤں گا تفصیل سے؟ پوچھنے والے نے کہا کہ اختصار سے بتاؤ۔ اس نے کیا کہا تھا کہ رات میں نے بستر نہیں لگایا اور دن میں کبھی دستر نہیں لگایا، یعنی رات میں سوئی نہیں اور دن میں کھایا پیا نہیں، انہوں نے کچھ روزہ رکھا ہمیشہ۔ تو امام فقط یہ کام اس وقت نہیں کیا کرتے تھے کہ جب وہ گھروں میں ہوا کرتے تھے، جس طرح ہم ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اور تھوڑی سی کوئی تکلیف ہوئی تو فوراً ہمارے سارے روٹین ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جب زندان میں ہوا کرتے تھے اس وقت بھی ان کا روٹین وہی ہوا کرتا تھا، حالانکہ تکلیف کے معاملے میں بہت ساری چیزیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ سفر میں مثلا نماز ساقط ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی مصیبت کوئی تکلیف ہو تو اپنے بوجھ کو کم کر لو، لیکن اس کے باوجود بھی زندان میں وہ رات بھر عبادت کرتے تھے اور دن بھر روزے رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ محتدی نے، جو بادشاہ تھا، اس نے صالح بن وسیف، مطلب ایک بہت ظالم شخص تھا جس کی جیل تھی، جسے کہتے ہیں ایک ٹارچر سیل تھا جس کے پاس، اس کو دیا کہ تم ان کو رکھو اور ان کو اذیتیں دو جتنی دے سکتے ہو۔ پھر صالح بن وسیف نے اس جیل کے سب سے ظالم شخص، جلاد کا جو انتخاب کیا وہ تھا علی بن یارمش، کہ تم امام کو جو ہے جتنی تکلیف دے سکتے ہو دو۔ کچھ عرصے بعد مہدی نے آ کے پوچھا کہ بھائی اس قیدی کا کیا حال ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ تو علی بن یارمش جو ہے پتہ چلا کہ وہ خود بڑا متقی پرہیزگار آدمی بن گیا۔ کیوں؟ کہ میں ایسے شخص کو کس طرح تکلیف دے سکتے ہیں کہ جو دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے۔ یعنی جلاد سے جلاد صفت شخص دشمن امام، جن کا کوئی تعلق نہیں علم سے، جن کا کوئی تعلق نہیں تقوی سے، جن کا کوئی تعلق نہیں مذہب اہل بیت سے، جب وہ امام کو دیکھتے تھے عبادت کرتے ہوئے یا جسے کہتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہوئے، وہ خود بھی جو ہے وہ موم ہونے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے۔ نماز کے حوالے سے، امام علی کے حوالے سے آپ کو اچھی طرح وہ واقعہ یاد ہے کہ جنگ صفین میں جب وہ بار بار اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے تو ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کا سورج دیکھ رہا ہوں۔ میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز ظہر کا وقت ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ابن عباس نے کہا کہ آپ اس حالت جنگ میں نماز کی فکر کر رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا میں اسی نماز کے لیے تو جنگ کر رہا ہوں۔ تو فقط نماز جنگ نہیں، ہر جگہ جب بھی نماز کا وقت آئے بس سمجھ لیجئے جنگ شروع ہو گئی۔ آپ ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ فون کال اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی کو ایس ایم ایس کر رہے ہیں، آپ جسے کہتے ہیں کوئی کھیل کھیل رہے ہیں، آپ جو ہے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں آپ مشغول ہیں اور نماز کا وقت آ جاتا ہے، بس سمجھ لیجیے جنگ شروع ہو گئی۔ کیا جنگ؟ شیطان کی اور آپ کی، نفس کی اور آپ کی۔ نفس کہے گا کہ نہیں پہلے یہ کام مکمل کرو پھر نماز پڑھو، شیطان کہے گا پہلے یہ کام مکمل کرو پھر نماز پڑھو، اور آپ کے دماغ جو رحمانی خیال ہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ فجر میں آپ سو رہے ہوں گے،
اذان آپ کو اٹھائے گی خدا اور اس کا فرشتہ کہے گا تو نماز پڑھو، شیطان اس طرف پھونک مارے گا کہ نہیں تم جو ہے وہ سوتے رہو، تو بس یہ جنگ شروع ہو گئی. جس طرح جنگ صفین ہے، اس طرح یہ بھی ایک جنگ شروع ہو گئی آپ کی، حق و باطل کی جنگ جسے کہتے شروع ہو گئی. امام کہتے ہیں کہ اگر کچھ لکھ بھی رہے ہوں تو قلم ویسے ہی رکھ دیا کرتے تھے اور نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ کچھ اصحاب آئے، دیکھا امام کچھ لکھ رہے، لکھتے لکھتے نماز کا وقت ہوا، امام نے قلم رکھا اور چلے گئے. کہتے ہیں کہ قلم اپنی جگہ سے اٹھا اور حرکت میں آیا اور جو کچھ امام لکھ رہے تھے وہ جاری ہو گیا. اور جب امام واپس آئے تو قلم نے ان کی تحریر کو مکمل کیا اور جہاں مکمل کیا امام نے اس سے آگے سے شروع کیا. یعنی امام نے اپنا کام خدا کے لیے چھوڑا اور خدا نے ان کا کام مکمل کر دیا. ہم یہی تو کرتے ہیں کہ بھائی جو ہے یہ ذرا یہ کام مکمل کر لیں، امی ذرا یہ میں پروگرام کمپلیٹ کر لوں، امی ذرا یہ صفحہ میں لکھ لوں، ذرا بس دو برتن رہ گئے جب میں یہ مکمل کر لوں. دیکھیے امام جب آئیں گے نا تو کم و بیش آدھے لوگ جو ہمیں نظر آتا ہے اسی وجہ سے جانے سے قاصر ہوں گے. کیوں؟ امام ذرا سا ناشتہ کر لوں، امام ذرا سا چائے پی لوں، چائے نہیں پیتا ہوں تو سر میں درد ہو جاتا ہے. اگر میں آپ کے ساتھ تلوار لے کے نکل گیا تو دن بھر تو مجھے معلوم ہے واپس تو آنا نہیں ہے. یقیناً فتح ملے گی اور میں کہیں نہ کہیں گورنر بن جاؤں گا، لیکن ایک دن میں تو نہیں ہوگا، اس وقت تک میری جو ہے سر میں درد ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. یا جسے کہتے ہیں کہ ذرا کپڑے تبدیل کر لوں، یا مثلا ہزار بہانے جسے کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ جو کام نہیں بھی کرنے ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور پھر سکون سے جسے کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک تحقیر ہے، ایک جسے کہتے ہیں کہ ڈیگریڈ کرنا ہے نماز کو. یعنی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار آئے گھر پہ، آپ کہتے ہیں اپنی بیٹے کو مجھے بیٹا ان کو بٹھاؤ میں آتی ہوں اور پھر آدھے گھنٹے بعد جائے آپ ملنے. آپ بتائیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ دیکھتے ہی وہ پیر پٹک کے نکل جائیں گے کہ آدھے گھنٹے سے ہم نے بٹھایا ہوا، کوئی گورنر ہے آپ کے جو آپ بٹھایا ہوا ہے؟ یا ایک گھنٹے بعد جائیں، 2 گھنٹے بعد، بس جب نماز کا وقت ہوتا ہے بس آپ خیال کریں کہ گھر میں آپ کے بیٹھا ہوا ہے. کتنی دیر بعد جائیں گے آپ؟ پاگلوں کی طرح جسے کہتے ہیں اگر آپ کا عزیز قریب رشتہ دار ہوگا تو فوراً بھاگتے ہوئے جائیں گے، آپ خود جائیں گے، دروازہ کھولیں گے اور بٹھائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بھی الگ نہیں ہوں گے. تو یہ اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں. اچھا ہم نے یہ واقعہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو سنایا تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر اب میں جو ہوں اپنا ہوم ورک اس وقت شروع کروں گی کہ جب نماز کا وقت ہونے والا ہوگا، پھر میں دیکھتی ہوں کہ اللہ میرا ہوم ورک کمپلیٹ کرتا ہے کہ نہیں. اچھا اس نے یہ کر کے بھی دیکھ لیا. دوسرے دن اس نے ہمیں بتایا سر آپ نے تو کہا تھا کہ قلم چل جائے گا اور کام مکمل ہو جائے گا. میں نے تو نماز پڑھی. اچھا ماشاءاللہ لوگ بڑے شارپ ہوتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ سر نے کہا ہے کہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا، 1 گھنٹے نماز پڑھو تاکہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے، جغرافی کا، سوشل اسٹڈیز کا اور انگلش کا. تو اب وہ اسٹوڈنٹ نے تو ہمیں پریشانی میں ڈال دیا کہ بھائی کیا. ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، جب آپ کی نماز امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز کی طرح ہو جائے گی تو بس اسی دن آپ کا ہوم ورک بھی مکمل ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے اور آپ لوگوں کی زندگیوں کے تجربے بھی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ مکمل نہ ہو کم از کم کام آسان ضرور ہو جاتا ہے. بعض وقت ہوتا ہے کہ بھائی آپ فلاں کو فون کرنا ہے، ارے نماز کا وقت ہو رہا ہے، نہیں اگر میں بھول گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، اگر نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئی تو پھر میں بھول جاؤں گی. آپ نے فون کیا تو ان کی بیٹی نے اٹھایا، وہ نماز پڑھ رہی ہے. آپ کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ جس کام کے لیے آپ چھوڑ رہے تھے پہلے اسی کام میں وہ مصروف ہے. تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے چھوڑا ہوتا ہے پتہ چلا کہ وہی جو ہے کام جو دوسرا بھی کر رہا ہوتا ہے، پھر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ کام تو ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو نعوذ باللہ مطلب یہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی اللہ کو عزت دیں گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا معاشرے میں. اور اللہ کو نعوذ باللہ آپ ڈیگریڈ کریں گے، بے عزت کریں گے. ڈیلے کرنا بے عزت کرنا تو ہے، کسی کو کھڑے رکھنا اور انتظار کروانا بغیر کسی وجہ کے بے عزت کرنے کے مترادف ہے. تو اس میں پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ یہی کرے گا کہ آپ کو بھی معاشرے میں ذلیل و خوار کرے گا. عفو درگزر کے حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے لیکن شاید ایک وقفے کا وقت ہے، 5 منٹ کا انشاءاللہ وقفہ، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے آگے بڑھائیں گے. ایک درود پڑھ دیجیے محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عفو درگزر کے حوالے سے یقیناً بہت سارے واقعات اور دیگر ائمہ سے بھی منقول ہیں، لیکن یہاں ایک واقعہ بڑا سبق آموز ہے اور اس کے کئی پہلو نکلتے ہیں. امام کے صحابیوں میں ایک شخص تھا احمد بن اسحاق اور سید حسین بن حسن. اچھا سید حسین بن حسن جو تھا
یہ ایک فاسق و فاجر شخص تھے، تھا تو نہیں کہنا چاہیے، تھے، حتیٰ کہ شراب بھی پیا کرتے تھے. ایک دفعہ سید حسین بن حسن احمد بن اسحاق کے پاس آئے، جو اس زمانے میں کسی بڑی پوسٹ پہ تھے حکومت کی، اور غالباً اوقاف جو ہوتا ہے حکومت کا، محکمہ اوقاف، اس کی پوسٹ پہ تھے. اب سید حسین اس زمانے میں شراب پیا کرتے تھے، فاسق و فاجر تھے، تو ظاہر سی بات ہے احمد بن اسحاق نے منع کر دیا سختی سے کہ میں نہیں ملنا چاہتا. اچھا، اتفاق سے سید، جیسے کہ نام ظاہر ہے، حسین بن حسن جو ہے سید خاندان سے تھے، اور چھٹے امام سے ان کا نسل جا کے نسب ملتا تھا. جب احمد بن اسحاق نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ حج پہ گئے اور امام سے ملنے مدینے گئے، تو خود سامرہ آئے، تو خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے احمد بن اسحاق سے ملنے سے انکار کر دیا. تو وہ جب بڑی منت سماجت کی اور کہا کہ آپ کم از کم میرا وہ تو بتائیں جرم. امام نے کہا کہ تم نے سید حسین بن حسن سے ملنے سے انکار کرتے تھے، اس لیے ہم نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا. تو اس شخص نے کہا کہ امام آپ کو معلوم ہے وہ شخص شراب پیتا ہے. امام نے کیا کہا، کچھ بھی ہو وہ ہے تو ہمارے خاندان سے، یعنی سید سادات ہے. اور یقیناً یہ ہے احادیث میں موجود ہے بات کہ اگر سید یا سادات کوئی گناہ بھی کرے تو بھی ان کا احترام کرو کہ وہ ہمارے خاندان سے، کم از کم اس حوالے سے. یہ نہیں کہ آپ بھی گناہ کرنے لگ جائیں گے، جب سید گناہ کر رہے ہیں تو ہم بھی گناہ کریں، یہ نہیں، کہ کم از کم وہ ہمارے خاندان سے، تو کم از کم اس بات پر احترام کرو. ایسا ہوتا ہے جو اچھے خاندان کا ہوتا ہے لوگ عموماً اس کا احترام کرتے ہیں، تو پھر سید ہونے کے حوالے سے تو ماشاءاللہ ضرور احترام ہونا چاہیے. بہرحال تو جب امام کے نام سے سرزنش سنی تو جو احمد بن اسحاق تھے انہوں نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ضرور اس کا اکرام کروں گا. اور فوراً گئے اپنے گھر، اور سب سے پہلے جو ہے وہ سید حسین بن حسن کے گھر گئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو گلے لگایا، اس سے معافی مانگی. تو سید حسین نے کہا کہ بھائی خیریت تو ہے، تم مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو اور کیا ہو گیا؟ احمد بن اسحاق نے کہا کہ میں ابھی امام سے مل کے آ رہا ہوں، اور امام نے مجھے کہا کہ تم سے معافی مانگوں. ٹھیک ہے تم شراب پیتے ہو، لیکن ہو تو تم امام کی حسب نسب سے، کہ امام کے خاندان سے. یہ سننا تھا کہ حسین بن حسن جو ہے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئے کہ دیکھیں امام مجھ سے کیا توقع کر رہے ہیں اور میں کیا کام کر رہا ہوں. کہ یعنی ایک شرابی شخص شراب بھی پی رہا ہے، لیکن پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ سید کے خاندان سے تعلق ہونے کی بنا پر احترام کرو. کہتے ہیں فوراً گھر آئے، سارے شراب کے جو ہے پیالے اور ساغر و مینا تمام توڑ ڈالے، اور اس وقت سے جسے کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجیے مسجد میں معتکف ہو گئے. پوری زندگی جو ہے وہ امامت میں گزار دی، اور جسے کہتے ہیں کہ اسی حالت میں ان کی جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا. اچھا، یہ آپ نے واقعہ امام علی کے حوالے سے بھی سنا ہوگا کہ ایک دن شاید غالباً مالک اشتر تھے یا کوئی اور تھا، کہ انہوں نے امام علی سے پوچھا کہ آپ نے کتنے قتل کیے؟ امام نے کہا 199. اور اس نے کہا بس ایک کم ہو گیا، رہ گیا. تو امام نے کہا کیا مطلب؟ کہ نہیں، میں نے 99 قتل کیا، آپ نے 100، بس ایک کو قتل کر دیتا میں آپ کے برابر ہو جاتا. امام نے کہا کہ میں نسلوں کو دیکھتا ہوں کہ آخر تک قیامت تک کوئی شخص تو نہیں گزرے گا اس خاندان میں کوئی مومن یا متقی پرہیزگار، جب مجھے مکمل اطمینان ہوا تھا تب میں قتل کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معلوم تھا اس زمانے میں کہ کچھ افراد ایسے تھے جو رسول اللہ کے دشمن تھے، تو رشتہ داریاں کیوں کی؟ ارے بھائی انہی لوگوں کے خاندان سے تو محمد بن ابو بکر جیسے لوگ جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے. تو بہت سارے لوگ جیسے معاویہ ابن یزید کا بیٹا معاویہ خود بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا. تو اتنے جسے کہتے ہیں پرہیزگار ہوئے اور اتنا جو ہے گناہوں سے کنارہ کشی کی کہ اس کے بعد معتکف ہو گئے سید حسین بن حسن، اور آخر میں بی بی معصومہ قم کے روضے کے سامنے جسے ان کی تدفین عمل میں آئی. اور بی بی معصومہ قم کا روضہ اور اس کے معجزات، اس کے کرامات آپ سنتے ہی رہتے ہیں. میں چھوٹا سا ایک کرامات، ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا. لارن بوتھ کا شاید آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ٹونی بلیئر کی سالی ہے. اور یہ جب مسلمان ہوئی، جب ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کیوں مسلمان ہوئی، تو کہہ لیں کہ جب میں بی بی معصومہ قم کے مزار پہ گئی تو مجھے ایک عجیب روحانیت محسوس ہوئی، اور میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، مذہب اہل بیت ہی حق مذہب ہے. اور اس کے بعد سے میں مسلمان ہو گئی، اور ایک دم سے ان کی کایا پلٹی، اپنی کتابیں لکھی اور تقاریر کی اور لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا. تو دیکھیے حسین بن جو امام کے صحابی تھے حسین بن حسن، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت و توقیر دی.
کہ کہاں ان کو جو ہے وہ دفن کی جگہ ملی اور اس کے بعد کیسی کایا پلٹی. تو بعض اوقات ہم بھی یہی کرتے ہیں, لوگوں پہ لیبل لگا دیتے ہیں, تم جو بے حجاب ہو تم کبھی نہیں سدھرو گی, تم جو ہے وہ فلمیں دیکھتی ہو تم کبھی یہ نہیں چھوڑو گی, تم جو ہے وہ گانے سنتی ہو تم کبھی یہ نہیں چھوڑ سکتی. اور آپ اپنے آپ کو بہت جسے کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو پتہ نہیں کیا, اور پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہی شخص آپ سے آگے نکل جاتا ہے. بھائی دیکھیے, آپ نے شاید میراتھن ریس دیکھی ہوگی. میراتھن ریس جو ہوتی ہے اس میں جو سب سے آگے ہوتا ہے شروع میں, کیا وہ ہمیشہ سب سے آگے ہی رہتا ہے؟ آپ جو فرسٹ آتا ہے اس کو نوٹ کریں, وہ ہو سکتا ہے بہت پیچھے سے نکل کے آگے گیا ہو. تو جب دوڑ شروع ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم کون آگے کون پیچھے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کا اختتام کیسے ہو. جب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے گناہوں کو بخش رہا ہے تو کیا آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو نہیں بخش سکتا؟ اور آپ کس طرح کانفیڈنس سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ باحجاب نماز پڑھ رہے ہیں, کیا آپ نے گناہ نہیں کیے؟ نمبر 1, اگر آپ نے گناہ کیے آپ کس طرح کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے؟ ہو سکتا نہ کیوں. آپ ان گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں. ہو سکتا ہے وہ شخص جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے گناہگار ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسی نیکی کر رہا ہو, یا ہو سکتا ہے خود اپنے گناہوں پر نادم ہو اور مسلسل معافیا مانگ رہا ہو, توبہ کر رہا ہو, اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح اس سے نجات دے دے. تو ہمیں لوگوں کو حقارت سے, بلکہ مولا کا ہمیں قول بھی ملتا ہے کہ لوگوں سے نفرت نہ کرو, ان کے گناہوں سے نفرت کرو. جب گناہ سے نفرت کریں گے تب آپ لوگوں کے قریب ہوں گے, ورنہ تو دیکھا جائے تو ہم بھی قابل نہیں ہیں کہ امام ہمیں منہ لگائیں, اپنی محفل میں بٹھائیں. جو ہمارے کرتوت ہیں, جو ہمارے روز و شب ہیں, وہ بھی اس قابل نہیں ہے. ہم ہو سکتا ہے دوسروں سے بہتر ہوں, لیکن کئی لوگوں سے جسے کہتے ہیں کہ بدتر ہوں. تو کسی کو بھی گناہ کی بنیاد پر بدتر نہیں سمجھنا چاہیے, کمتر نہیں. ہاں, جو شخص علی الاعلان گناہ کرتا ہو اور اپنے گناہ پہ بہت زیادہ اتراتا ہو, فخر کرتا ہو, ایسے لوگ یقیناً جسے کہتے ہیں کہ قابل مذمت ہیں. اچھا, ہمارے ائمہ کے حوالے سے بس یہی سمجھا جاتا تھا کہ وہ جو ہے علم کے حوالے سے مشغول رہتے ہیں, عبادت میں مصروف رہتے ہیں, ان کو دنیا کا کیا پتہ. مثلا اگر ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے تو یہ کچھ نہیں کر پائیں گے, گھوڑے پہ بٹھا دیا جائے تو آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھا پائیں گے. تو جب بادشاہ نے وقت یہ دیکھ لیا کرتے تھے کہ علمی میدان میں تو ہم ائمہ کو نہیں بچھاڑ سکتے, تو چلو ان سے کوئی ایسا کام لیا جائے, ان کو کسی ایسی مشکل آزمائش میں ڈالا جائے جو عموماً ان کی روٹین کا حصہ نہ ہو, روز و شب میں وہ کام کرتے ہی نہ ہو. تو ایک گھوڑا تھا مستعین کے پاس جو بہت زیادہ اسے کہتے ہیں کہ بدکا ہوا گھوڑا تھا, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا تھا. کسی وزیر نے مشورہ دیا کہ آپ امام کو کہیں کہ اس کو سدھائیں, امام اس کو قابو میں کرے. قابو میں کر لیا تو ٹھیک, اگر نہیں کیا نعوذ باللہ تو گھوڑا ان کا کام تمام کر دے گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کہ امام کو بلایا, امام نے کہا کہ تم خود گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اور انشاءاللہ یہ گھوڑا تمہیں کچھ نہیں کہے گا. اس نے کہا نہیں, میں تو نہیں بیٹھوں گا, آپ بیٹھے. امام گھوڑے پہ بیٹھے, پھر امام نے جو ہے گھوڑے کو ہکایا, گھوڑا آگے پیچھے گیا, دوڑایا, حرکت دی, کچھ بھی گھوڑے نہیں کہا, جیسے برسوں سے ان کے ساتھ رہا ہو. وہ بڑے پریشان ہوئے, بادشاہ اور اس کے وزیر. امام نے کہا کوئی اور کام؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمارے خیال میں یہ گھوڑا آپ خود لے جائیں, کیونکہ ہمارے گھوڑا یہ ہمارے کسی کام کا نہیں. امام جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ گھوڑا اپنے ساتھ لے گئے. تو یہ جو امام کا ایک میسیج ہے اس میں کہ دیکھو حیوان تک میرے تابع ہیں, تم انسان ہو کہ میری اطاعت نہیں کرتے. اسی طرح ایک دفعہ امام کو جب زندان میں رکھا گیا تھا تو شیر چھوڑ دیے گئے تھے ان کے قید خانے میں, نعوذ باللہ, کہ وہ امام کا کام تمام کرتے. کہتے ہیں کہ تمام شیر امام کی قدم بوسی کرنے لگے, ان کے قدم چومنے لگے, ان پہ کیا حملہ کرتے. درندے, حیوان, چرند پرند امام کے اطاعت گزار. یہ انسان ہے جو امام کو نہیں پہچانتا یا پہچانتا ہے تو ہوائے نفس کی وجہ سے امام کی اطاعت کرنے سے گریز کرتا. طبیب یگانہ, دیکھیں امام کے پاس ماشاءاللہ ہر قسم کی خصوصیت, ہر قسم کا خزانہ موجود ہے. یہ ہم ہیں جو بعض وقت شرماتے ہیں, گھبراتے ہیں, امام سے اپنی مشکل بتاتے ہیں, حاجت بتاتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی کو بخار ہوا, اور وہ بخار کون سا تھا, 34ویں دن کا بخار, یعنی ہر 4 دن ہوتا تھا. اس کو ہم کیو فیور کہتے ہیں, کوارنٹائن فیور. اس کی بہت ساری وجوہات علامات ہوتی ہیں. تو امام نے اس کو کہا کہ تم اس آیت کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دو, انشاءاللہ اس کا بخار رفع ہو جائے گا. یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, اے نار, اے آگ, ٹھنڈی ہو کر ابراہیم کے لیے سلامتی کا باعث بن جا. اور جب اس شخص نے یہ کیا تو اس کا جو ہے وہ بخار اتر گیا. اچھا, ابھی ریسنٹلی ہم نے ٹی وی میں ایک خبر آئی, وہ
کسی نے ہمیں بھیجی اس کی کلپ کہ کراچی میں غالباً پاکستان میں کسی ہاسپٹل میں سورہ رحمان کی آئی سی یو میں تلاوت کی جا رہی ہے اور آئی سی یو میں موجود ایڈمٹ لوگوں کو سورہ رحمان سنائی جا رہی ہے اور یہ ریکارڈ پہ بات آ رہی ہے ہاسپٹل کے کہ سورہ رحمان کے سننے سے لوگوں کی جو ہے طبیعت میں بڑا افاقہ ہو رہا ہے. اچھا یہ بات بھی بتا دوں کہ خود مغرب میں میوزک کے ذریعے لوگوں کو صحت یاب کیا جاتا ہے, یعنی ان کا موڈ ٹھیک کیا جاتا ہے. نعوذ باللہ. تو مجھے یہ بتلا دیجئے جو قرآن کی قرأت سن لے, جسے کہتے ہیں کہ دل و جان سے یکسو ہو کر اور خلوص نیت کے ساتھ یقین کریں کہ اس کا دل میوزک میں نہ لگے. کہتے ہیں کہ پانی کے گرنے سے, آبشاروں سے, چرندوں کی پرندوں کی جسے کہ چہچہاہٹ سے خود جنت میں ایسی آوازیں پیدا ہوں گی کہ موسیقی سے کہیں زیادہ دل لبھانے والی ہوں گی. تو سورہ رحمان اور خود قرآن کی سورہ کی تلاوت انسان کی طبیعت کو یقیناً ہلکا کر دیتی ہے. تو اگر آپ کو سہارا لینا ہے تو ایسی آوازوں کا سہارا لیں کہ جو نہ صرف جائز ہیں بلکہ باعث ثواب بھی ہیں. امام وقتاً فوقتاً جو لوگ سوالات پوچھا کرتے تھے ان میں آیات قرآن کی تفاسیر بھی شامل ہوتی تھی اور اس کثرت سے امام نے تفاسیر کی تشریح کی ہے, آیات کی تفاسیر بیان کی ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ ان کو جمع کر کے کتاب بنا لی اور اس کتاب کا نام مشہور ہو گیا تفسیر عسکری کا, تفسیر امام حسن عسکری. حالانکہ خود انہوں نے کوئی بک نہیں لکھی, تفسیر نہیں لکھی, نہ ہی اپنے اصحاب کو ڈکٹیٹ کروائی, املا کروائی. لوگوں نے ان کی بیان کردہ تفاسیر کو جمع کر کے, تشریحات کو جمع کر کے خود ایک کتاب بنا ڈالی, اس کا نام تفسیر امام حسن عسکری. الگ سے کوئی تفسیر نہیں ہے اور یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے. حدیث ثقلین یہی کہتی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہل بیت. کیوں کہ کتاب اللہ کبھی بھی اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. فاسألوا اہل الذکر, پوچھ لو اہل ذکر سے. کون اہل ذکر؟ یعنی اہل بیت. یہیں سے نفی قیاس کسی سے دلیل پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن کی تشریح کرتے ہوئے اپنے تئیں کوئی بات یا مطلب اخذ نہیں کرنا چاہیے. آج کل ایک فیشن عام ہوتا جا رہا ہے لوگوں میں, ایک اہم توجہ کہ بھئی اگر آپ عربی سیکھ لیں تو بس آپ قرآن خود سمجھ لیں گے. اگر قرآن کا سمجھنا عربی بولنے اور سمجھنے پر موقوف ہوتا تو عرب ممالک میں تمام افراد مفسر قرآن ہوتے. اگر کسی کو انگلش آتی ہے تو کیا وہ میڈیکل بکس پڑھ کر ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. تو فقط عربی نہیں, عربی کے علاوہ بھی بہت سارے علوم ہیں جو قرآن سے متعلق, ان کو سمجھ کر پھر کہیں جا کر آپ قرآن کی آیات کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں. اگر آپ کو قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کو سامنے رکھتے ہوئے, بالکل ایسا ہی ہے کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اسکول کالج یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, مدرسے آنا ہوتا ہے, اسی طرح قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو استاد کی ضرورت ہے اور وہ استاد ہے اہل بیت. اہل بیت کی تشریحات, توضیحات اور تفاسیر کے بغیر قرآن کی آیت کو سمجھنا بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ جو کسی گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن ایک ہونے کے باوجود آپ مسلمانوں میں 73 فرقے دیکھیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ قرآن اہل بیت یا علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور یہ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گی جب تک حوصر پاسر پہ مجھ سے ملاقات نہ کر لیں. یعنی ہمارے اہل بیت خود محافظ قرآن ہیں, محافظ اسلام ہیں. اسحاق بن کندی ایک فلسفی تھا عراق کا کہ جس نے قرآن میں نعوذ باللہ غلطیاں نکالنے کی جسارت کی اور یہ کہا کہ قرآن میں تناقضات ہیں, یعنی کانٹرڈکشنز ہیں. ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے, ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے. تو اس نے جمع کیا ان آیات کو کہ جن کے مفہوم بظاہر, حقیقت میں نہیں, بظاہر ایک دوسرے کے خلاف جاتے تھے. اس نے کہا میں کتاب لکھوں گا اور بتلاؤں گا مسلمانوں کو کہ یہ کتاب تمہاری غلطیوں پر مشتمل ہے. امام کے صحابی تھے. امام نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم, اچھا وہ صحابی اسحاق بن کندی کا بھی شاگرد تھا کیونکہ فلسفے کا بہت بڑا استاد تھا اس زمانے میں. تو امام نے کہا کہ تم اپنے استاد کو منع کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنی سرکت سے باز آ جائے. شاید نے کہا کہ میرے پاس اتنا علم کہاں کہ میں اپنے استاد کو دلیل کے ذریعے قائل کر سکوں کہ تم کام کر رہے ہو وہ غلط ہے. امام نے کہا تو مجھ سے فقط یہ کہو کہ اگر صاحب کتاب یعنی خداوند تعالی خود تمہارے سامنے آ کر یہ کہے کہ جو مطلب تم نے اس آیت کا نکالا ہے وہ یہ نہیں, یہ ہے, دوسرا کوئی مطلب ہے, تو تم یقین کر لو گے. اگر وہ کہے کہ نہیں تو پھر اس سے کہنا
کہ پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو دعوے سے کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ سب کچھ صحیح ہے تمہارے نزدیک؟ وہی جواب لے کر اپنے استاد اسحاق بن کنتی کے پاس گیا اور بالکل اسی طرح سوالات کو اس کے سامنے رکھا، اور جب یہ پوچھا کہ اگر صاحب کتاب یعنی خداوند متعال تمہارے سامنے آ جائے اور یہ کہے کہ جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ غلط ہے بلکہ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے کتاب لکھی ہے، تو اسحاق بن کنتی نے کہا یہ بات تو ہے، خداوند تعال خود جو ہے وہ صاحب کتاب ہے، اگر وہ خود کہے کہ یہ مطلب ہے یہ نہیں ہے، جیسے شاعر ہوتا ہے شعر لکھتا ہے، اب ایک ایک شعر کے آپ 4 مطلب نکالتے ہیں، امتحان میں لکھ کے بھی آتے ہیں، بعد میں 5واں مطلب بھی لکھ دیتے ہیں کہ میرا بھی جو ہے میں جو سمجھا ہوں اس شعر سے وہ یہ ہے، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن شاعر بہتر طور پہ جانتا ہے کہ اس شعر کا کیا مفہوم ہے۔ تو اسحاق بن کنتی نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر صاحب کتاب خود کہہ دے کہ بھئی یہ مطلب ہے تو مجھے ماننا پڑے گا کیونکہ اس نے خود لکھی ہے، اس کے ذہن میں کیا تھا لکھتے ہوئے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر اسحاق بن کنتی نے کہا یہ بتاؤ یہ جواب تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تو اس نے بہت چھپا نہیں، یقیناً کسی اور نے تمہیں یہ بات بتائی، اس نے پھر امام کا نام لیا، اس نے کہا یقیناً امام ہی میری بات کا جواب دے سکتے، اس کے بعد اس نے اپنی کتاب کو جلا ڈالا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے جب تک مذہب اہل بیت کا خود اہل بیت کا سہارا نہ لیا جائے تو انسان فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ آپ نے غالباً یہ سنا ہوگا کہ ہالینڈ میں ایک مووی بنی تھی فتنہ، FITNA، اتنی خطرناک اتنی فتنہ پرور مووی تھی کہ اس کو امریکہ میں اس زمان میں بین کر دیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ اب کیا، تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال جب یہ مووی بنی تو 2-3 لوگوں نے مل کر اس کو بنایا، اس پہ ریسرچ کی، قرآن کو پڑھا اور اس میں سے بالکل اسحاق بن کنتی کی طرح آیات نکالی اور اس مووی میں پیش کی کہ دیکھیں قرآن میں کتنی زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں۔ تو اس میں ایک شخص تھا پروڈیوسر جسے کہتے ہیں ارنولڈ وین ڈورن، جس نے قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا کہ چلو اس مووی کا فتنہ پارٹ 2 پارٹ 3 بھی بناؤں گا، اور کہتے ہیں جب اس نے قرآن بہت دل بھر کے پڑھا تو ظاہر سی بات ہے آدمی جب کسی بحث میں جاتا ہے اور خوب دل لگا کے اور سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر ہدایت مل جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کو ہدایت مل گئی اور وہ مسلمان ہو گیا، یعنی قرآن کے خلاف مووی بنانے والا مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے جا کے باقاعدہ حج بھی کیا اور بتایا کہ جو کچھ میں نے سمجھا تھا وہ غلط سمجھا تھا، اصل مطلب یہ ہے۔ تو وہی بات ہے، اگر انسان جو ہے وہ خلوص کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا تب اس کو جا کے اصل مفہوم سے آگاہی ہوگی، ورنہ ہر چیز جو بظاہر اچھی نظر آتی ہے وہ فتنہ ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہے، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وہ جو ایک شعر پڑھا جاتا ہے نا کہ کیا ظلم ہوا، پڑھے گا کون، مجھے یاد نہیں آ رہا مکمل، یہ بھی کیا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، یہ بھی کیا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ وہی کہتے تھے نا کہ بھائی جلدی قتل کرو امام حسین کو، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے، نعوذ باللہ، نماز بھی پڑھتے تھے، نعرہ تکبیر بھی لگا۔ اچھا آج کل بھی یہی اس قسم کے لوگ جسے کہتے ہیں تکفیری موجود ہیں، داڑیاں ہوتی ہیں، نعرہ تکبیر لگا رہے ہوتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی جیسے مسلمانوں کو بھی شہید کر رہے ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں دھماکے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بس سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک تکفیری کو کسی نے خواب میں دیکھا، کہنے لگے کہاں ہو، کہیں گے پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے میں جنت سے بھی آگے نکل گیا ہوں۔ اتنا زور کا دھماکہ کیا، اتنا مطلب کہتا ہے میں اس سے بھی، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب بھائی ہمیں تو یہ معلوم ہے قیامت قائم ہونے کے بعد جنت ہی ایک آخرت ہے، اس کے بعد جو بھی جگہ ہے وہ جہنم ہے یا اس جیسی ہے۔ تو شمشیر ہو، نعرہ تکبیر ہو، اولاد ہو، جاگیر ہو، کچھ بھی ہو، اگر خلوص نیت شامل حال نہیں ہوگی، اور ہم تو صرف ایک بات کہیں گے اہل بیت کی محبت، ولایت علی، مودت اہل بیت شامل حال نہیں ہوگی تو وہ پھر آپ کو دور لے جائے گی، چاہے آپ کتنے ہی مسلمان بنتے پھریں۔ اسلام کے محافظ بھی تھے، فقط اس قرآن کے محافظ نہیں تھے، یعنی نت نئے فتنوں سے بچانا بھی امام کا کام تھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں نبی کو صاحب شریعت کہا جاتا ہے اور امام کو محافظ شریعت، صاحب اسلام اور محافظ اسلام۔ اس زمانے کے بادشاہ کے دور میں جب بارش نہیں ہوتی تو لوگ نماز استسقاء پڑھتے تھے۔ ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ بارش نے ہونے کا نام نہیں لیا، تو عیسائی راہب آئے، ان میں سے ایک عیسائی راہب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی
جب دعا کی تو بارش ہو گئی. اچھا دوسری مرتبہ پھر ایسا ہوا کہ بارش نہیں ہوئی, بارش کے موسم میں پھر اسی عیسائی راہب کو بلایا گیا, اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, پھر بارش ہو گئی. تو لوگ جو ہے عیسائیت کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے. اچھا بادشاہ کے وزیروں نے بادشاہ کو یہ کان میں ڈالا کہ اگر اس طرح لوگ عیسائیت اختیار کرتے رہے تو پھر تمام ملک اسلام چھوڑ بیٹھے گا اور پھر تمہارے تخت پر تمہاری جگہ کوئی عیسائی نظر آئے گا. بادشاہ بڑا پریشان ہوا, کیا کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دین کو دنیا کو بچانے والا ہمارا امام ہی ہے. امام کو زندان سے بلایا گیا کہ آپ اس کا مسئلے کا حل ہمیں دیں. امام نے کہا کہ جب یہ راہب دعا کرے تو مجھے اس کے پاس لے جانا. راہب نے جب دعا کی تو امام نے غور سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا کہ کچھ چھپا رہا ہے. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. بڑی مشکل سے اس نے ظاہر کیا, پتہ چلا کہ وہ ایک ہڈی تھی. امام نے کہا کہ یہ ہڈی مجھے دو اور اس کے بعد دعا کرو. راہب نے ایسا ہی کیا تو پھر بارش نہیں ہوئی. پھر امام نے اس کا جھوٹ لوگوں پہ آشکار کیا اور یہ کہا کہ یہ دراصل ایک پیغمبر کی ہڈی ہے جس کے وسیلے سے یہ دعا مانگتا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر بدکار بلکہ لا دین بے دین شخص بھی ہو لیکن کسی ایسے شخص کے وسیلے سے دعا مانگے تو جو خدا کو محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. خود کراچی میں اور دوسری جگہوں پہ بھی غالباً مارچ اور اکتوبر کے مہینے میں عیسائی افراد آتے ہیں باقاعدہ یہاں پہ YMCA گراؤنڈ اور مختلف گراؤنڈز پہ ان کا جو ہے وہ جلوس جلسہ ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم میرے خیال میں یہ جو قائد اعظم کا مزار ہے اس کے اپوزٹ میں ان کا وہ ہوا تھا جلسہ. بالکل یہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ آ کے وہ جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے فالج زدہ ان کا فالج ختم ہو گیا, نابینا بینا ہو گئے. بہرحال یہ میں نے پوسٹرز بہرحال جگہوں پہ لکھے دیکھے ہیں گئے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے عقیدے کے مطابق یقیناً اس میں کوئی وسیلہ جسے کہتے ہیں کہ اہل بیت کا یا کوئی ایسا وسیلہ کہ جو شخصیت اللہ کو محبوب ہو وہ موجود ہوتی ہے. خود خلیفہ دویم کہتے تھے رسول اللہ کے بعد کہ ابن عباس کو بلاؤ جب بارش کا موسم ہوتا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہم جب آپ کے جد زندہ تھے تو ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے بارش کی دعا مانگتے تھے, اب آپ ان کی اولادوں میں سے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی کو وسیلہ بنائیں. تو اسلام میں بھی وسیلہ ہے, قرآن میں بھی وسیلے کا تذکرہ ہے. وسیلے سے اگر کوئی دعا مانگی جائے تو نہ صرف صحیح بلکہ غلط آدمی کو بھی خدا سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. اسی طرح لوگ جو ہیں امام کو آزمانے کے لیے علمی اعتبار سے نہیں کچھ ایسے انداز سے جسے کہتے ہیں اپناتے تھے جس میں کرامت کا بھی عمل دخل نہ ہو. کوئی ایسی ٹیکنیک, کوئی ایسا ہنر جو کسی کو آتا ہو یا نایاب ہو وہ امام کے سامنے پیش کرتا تھا تاکہ امام جو ہے زچ ہو جائے اور کہتے بھائی مجھے تو یہ نہیں آتا. ایک شخص نے بغیر روشنائی کے خط لکھا, غالباً ہمیں نہیں معلوم, یہ کنفرم آپ کر لیے گا, پیاز کے جوس عرق سے اگر کچھ لکھا جائے تو وہ نظر نہیں آتا. بہرحال ہم نے بچپن میں سنا تھا, یہ بہرحال پیاز سے واسطہ آپ لوگوں کا زیادہ رہتا ہوگا, آپ دیکھ لیے گا. لیکن بہرحال کچھ ایسی ہوتی ہیں سیاہیاں کہ جن سے آپ لکھیں تو وہ نظر نہیں آتا جب تک آپ اس کو شمع کی لو آگ کے اوپر رکھ کے نہ پڑے. اس شخص نے لکھا اور امام کو بھیج دیا وہ خط کہ امام اس خط کا جواب دے. اب اس پہ کچھ نظر تو آتا نہیں تھا. امام نے اس خط کا جواب دیا اور اس کے بعد اس شخص کے والدین کا بھی نام لکھا نیچے کہ تمہارا نام یہ ہے, تمہارے والد والدہ کا نام یہ ہے اور تم نے یہ خط لکھا. وہ بیچارہ جیسے کہتے ہیں جھک کے اس نے امام پر ایمان لے آیا کہ امام جو ہے واقعی ہر چیز پہ مکمل عبور اور دسترس رکھتے. بلکہ ایک شخص کے یہ واقعہ درس تو نہیں ہے, یہ واقعہ بھی ہم نے پڑھا تھا, بہار الانوار میں موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے عجیب و غریب دیکھیے طریقے ہوتے ہیں امام کو آزمانے کے. امام آئے رہے تھے, ٹوپی پہنے ہوئے تھے. اس شخص نے کہا کہ اس نے اپنے دل میں کہا, مذہب اہل بیت کا ماننے والا نہیں تھا, اس نے اپنے دل میں کہا کہ اگر امام نے آتے ہوئے مجھے دیکھ کر اپنی ٹوپی اپنے سر سے اتار لی تو میں سمجھ جاؤں گا یہ امام ہے. صرف اپنے دل میں سوچا, اس نے کسی کو نہیں بتایا, صرف اپنے دل میں سوچا. امام آ رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ اور وہ شخص بیٹھا ہوا تھا, امام کو نہیں مانتا. اس نے کہا کہ اگر بس امام آئے اور مجھے دیکھا اور ٹوپی اتار لی تو میں سمجھ جاؤں گا میرے دل کی بات ان کو پتہ چل گئی اور یہ امام ہے. امام آئے, انہوں نے مسکرا کے ٹوپی اتاری اور فوراً جا کے اس نے ہاتھ چوما. لوگوں نے کہا خیریت تو ہے, تم ایک دم سے شیعہ کیسے ہو گئے, ایک دم سے امام کی مان نکلے, بس میں نے ابھی دل میں سوچا تھا فقط. اور امام نے اپنی ٹوپی اتار دی صرف مجھے بتانے کے لیے ہم تمہارے دلوں کا حال تک جانتے ہیں. اسی طرح امام کے ایک صحابی تھے ابو ہاشم, وہ آپ کے پاس آئے. اچھا دیکھیے امام جو ہے کیا کیا کرتا تھا, کیا کیا نہیں تھا.
امام ہمارے لیے دین بھی تھا, ہمارے لیے دنیا بھی تھا, ہمیں عقل بھی دیتا, ہمیں پیسے بھی دیتا, جیسے کہتے ہیں سب کچھ دیتا. تو ابو ہاشم آئے, کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ قرض چڑھا ہوا ہے, تو آپ کچھ اگر کر دیں. تو امام نے جو ہے وہ ہاتھ لگایا, یا جیسے کہتے ہیں اپنا تازیانہ کسی کو چھوا, کسی زمین کے کسی حصے کو, تو وہ پتھر جو ہے وہ سونا بن گیا. کہا کہ ابو ہاشم تم اٹھا لو. وہ اٹھا کے لے گئے, اور جب اس کو تولا, اس کو بیچا, ایگزیکٹلی ان کے قرض کے برابر رقم ملی ان کو. اچھا, پھر اسی وقت خیال آیا اسی دن کہ میرے پاس سردیوں کے کپڑے نہیں, گرم کپڑے نہیں, لیکن امام سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. اب قرض تو مانگ لیا, اب یہ چیز بھی مانگوں کیا؟ امام نے کہا, ان کے کہنے سے پہلے, ابو ہاشم کہنے سے پہلے تازیانہ زمین پہ لگایا, کہا اٹھا لو. جب اٹھایا تو چاندی, جب اس کو جا کے بیچا, اور جسے کہتے ہیں کہ اتنے ہی رقم ملی جتنی سردیوں کے کپڑے خریدنے کے لیے ضروری تھی. امام سے آگے امام کا شکریہ ادا کیا. امام نے کیا کہا کہ ابو ہاشم ہم سے کچھ مانگنے میں تکلف نہ کیا کرو. اچھا, ہم بڑے تکلف سے کام لیتے کہ امام سے کیا کیا مانگے, صحت مانگے, امام سے دین مانگے, امام سے جنت مانگے. اب کیا مطلب BC کے پیسے بھی مانگے؟ عید آ رہی ہے, بچوں کے کپڑے خریدنے, اس کے کپڑے بھی مانگے, مطلب اس کے بھی پیسے مانگے. نہیں, دیکھیں شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ اپنے ابو امی سے پیسے مانگتے نا, امی آئس کریم کھانے کا جی چاہ رہا ہے, 25 روپے دے دیں. ارے 20 روپے تم پہلے دے, یعنی امی آئس کریم مہنگی ہو گئی, 25 روپے کی آپ مانگتے ہیں نا, 5 روپے, 10 روپے, 50 روپے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نمائندوں سے جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت رکھی ہے, دنیا رکھی ہے. اور دیکھیں یہ بھی نعوذ باللہ ایک طرح کا تکبر ہے. اگر آپ کہیں مانگوں گا تو میں بڑی چیز مانگوں گا, جنت مانگوں گا, یہ کیا چھوٹی موٹی چیز مانگنا؟ یعنی مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ باقی چیزیں خود ٹیکل کر لیں گے, یعنی آپ اتنے اس قابل ہیں کہ دنیا میں زندگی میں آنے والی مصیبتوں اور مشکلات کو خود سہ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. مجھے بتائیے دنیا میں کون ایسا شخص ہے, بادشاہ نے وقت تک یہ نہیں کہہ سکتے, جسے کہتے ہیں کہ ہر کام میری مرضی سے ہوگا. دعوت میں بھی بلایا جاتا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کھانا تگڑا نہیں تھا. تو حالانکہ بہت بڑے پریزیڈنٹ ہیں یہ بڑے, لیکن پھر بھی جو کھانا نہیں پسند آیا, تو کس نام کے, کس بات کے آپ بادشاہ پریزیڈنٹ کے, آپ کو اپنے مطلب کا کھانا تک نہیں ملتا. تو یہ حقیقت ہے کہ آدمی کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پوری ہوتی. اب کچھ بھی طرف خان, اوباما سے بھی پوچھ لیں, اسامہ سے بھی پوچھ لیں, اوباما سے بھی پوچھ لیں, دونوں کہیں گے نہیں یار ہماری جو ہے وہ خواہش پوری نہیں ہوتی. عبداللہ جو گزرا ہے اس سے بھی پوچھ, لیکن وہ بھی کہیں گے ہاں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ تب نکلے, بہت نکلے میرے ارمان, لیکن پھر بھی کب نکلے. تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میری تمام خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں اور میں خود مینیج کر لوں گا, کوئی مینیج نہیں کر سکتی. یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. اگر اپنے امام سے اور اپنے, ابھی ہم زیارت کے حوالے سے بتائیں, ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ یہ کارواں والے 4 دن سے ڈبل روٹی دے رہے ہیں, کھا کھا کے ہم تک گئے, ہمیں روٹی چاہیے, روٹی, ڈبل روٹی نہیں چاہیے. حالانکہ ڈبل تھی, کہ نہیں, ہمیں روٹی چاہیے فقط. تو وہ ہمارے ساتھ گزرے کہیں سے, کہنے لگے کہ او ہو کیا خوبصورت, کتنی اچھی روٹی, کتنی اچھی خوشبو, بالکل کراچی والی خوشبو روٹی کی, چلو روٹی خریدتے ہیں. ہم نے کہا یہ شرم کرو, تم کربلا میں آگے ہو, تمہیں اپنی خواہشات کی پڑی ہوئی ہے, چاہے روٹی کی خواہش کیوں نہ ہو. کہہ لیں گے ہاں یار یہ تو ہے. میں نے کہا, اب ہم نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کی قسمت میں ہوگی, مل جائے گی, فکر نہ کریں. وہ جیسی ہوٹل پہنچے 15 منٹ بعد دوپہر کے کھانے میں وہی روٹیاں موجود ہیں. تو یہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خواہش پوری کرتا ہے. آپ جب جاتے ہیں نجف سے کربلا تو آپ نے دیکھا ہوگا پیدل جاتے ہیں. اچھا, مجھے ایک صاحب واقعہ سنا رہے تھے, کہنے لگے کہ یقین کیجئے کہ وہاں جو مانگو مل جاتا ہے. سوجی کا حلوہ مانگو, سوجی کا حلوہ ساتھ میں. ہم نے کہا کہ آپ سوجی کے حلوے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ایک دوست صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یار یہاں پہ سب کچھ مل جائے گا, مچھلی بھی مل جائے گی, سوجی کا حلوہ بھی, لیکن مجھے میری کیڈبری چاکلیٹ کون دے گا؟ وہ 2 قدم چلے, کیڈبری چاکلیٹ لے کے کوئی کھڑا ہوا. خیر میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر رہا کہ چاکلیٹ کی, کٹ کیٹ بھی ہو سکتی ہے, اور کوکونٹ بھی ہو سکتی ہے, میفیئر بھی ہو سکتی ہے, ایکلیئر بھی ہو سکتی ہے. ساری چاکلیٹوں کے نام لے لیا ہم نے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کسی چاکلیٹ کے حامی نہیں. تو سب کچھ مل جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یقین کریں, اس کی بھی دعا مانگیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی, تاکہ آپ مکمل طور پہ تواضع انقیاد ساری کے مجسمے بن سکے. یہ امام ہم آپ کے سامنے بچے ہی تو ہیں, آپ کے بچے ہی ہیں. ہم چھوٹی بھی چیز ہوگی تو بھی ہم آپ سے مانگیں گے. حدیث رسول میں آ گیا, اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو. وہ بھی اللہ سے, تمہیں خریدنا تو ہوگا, تمہیں اس کو ریپیئر تو کرنا ہوگا, لیکن پہلے اللہ سے مانگو, اور پھر اپنی کوششیں جسے کہتے ہیں وہ بھی جاری رکھو. تو اللہ سے مانگے, اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں سے مانگے. بہرحال تمام لوگوں سے مانگنا ایک ہی چیز ہے. اسی طرح امام کے صحابی تھے. اچھا, لوگ جو ہے وہ اس زمانے میں نہیں, اس زمانے میں بھی چیٹر ہوا کرتے تھے, کرپٹ ہوا کرتے تھے. امام کے پاس آئے, کہیں گے امام کچھ مجھے 100 اشرفیہ دے دے, 100 دینار دے دے. امام نے کہا تمہارے گھر میں 200 اشرفیہ موجود ہیں آلریڈی, وہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کہیں گے امام آپ کیسی بات کر رہے ہیں,
کہ اشرف اگر اشرف موجود نہیں میں آتا کیوں آپ کے پاس؟ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کہنے اچھا پھر نہیں ہوں گی تو تم 100 اشرفیاں 100 دینار لے جاؤ، لیکن وہ 200 اشرفیاں تمہاری کسی کام کی نہیں آئیں گی، کام کی نہیں ہوں گی. کہ امام کو کیا پتا میرے پاس کیا ہے کہ نہیں. اچھا اسی گھر میں دفینے میں یعنی زمین کے اندر گڑی ہوئی تھی، کبھی مصیبت مشکل پڑے گی تو میں نکالوں گا. اور جب مشکل پڑی تو اس نے گڑا کھودا تو پلما سے اشرفیاں غائب. تو پھر کسی گھر والوں نے بتایا کہ تمہارے بیٹے نے یہ نکال لی تھی اور ہڑپ کر گیا تھا. تو یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے پاس وسیلہ موجود ہوتا ہے، آپ نہیں مانگتے. اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص نجف میں گیا، نجف اشرف، اس کے بعد 50 کا نوٹ تھا، وہی دھکم پہ میں گر گیا. کہنے لگا مولا 50 ہی روپے تھے، وہی گر گئے. کہنے درہم کر لیں ہم، 50 روپے تھے، 50 درہم تھے، وہ گر گئے. میں اس وقت تک آپ کو اپنا مولا نہیں مانوں گا جب تک آپ مجھے 50 روپے نہیں دیں گے، مجھے تو چاہیے یہ 50 روپے. تو پھر ایک مرتبہ اس کو دھکا لگا، وہ نیچے گرا، وہ پتہ لگا 50 روپے نظر آ گئے، فوراً اٹھا کے رکھ لیے. مولا یہ تو میرے تھے، آپ اپنی طرف سے دیں، یہ تو میرے ہیں، آپ میں نے تو دعا مانگی تھی، آپ دیں. نعوذ باللہ. لیکن ایسے بھی جیسے کہتے ہیں کہ لوگ، اور لوگ آپ بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن ذرا کرپشن سے نہیں، چیٹنگ والے انداز سے نہیں. اچھا ایک شخص تھا، وہ گیا مولا کے مزار پہ، کہنے لگا مولا آپ کے گنبد میں اتنی ساری اینٹیں ہیں، ایک اینٹ دے دیں مجھے. ایک اینٹ اسی وقت گری نیچے، وہ اٹھا کے لے گیا. جیسے جانے لگا لوگوں نے پکڑ لیا، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہنا یہ مولا نے دکھا. کیسے مولا؟ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو تم، بہت بڑے تم ولی ہو، مولا نے تمہیں سونے کی اینٹ دے دی، وہ بھی خود گر گئی تمہارے قدم میں. دوسرے دن آیا، پھر اس نے اسی، دیکھیں مانگنے والے بھی مانگتے ہیں تو ملتا ہے، ہم آپ مانگتے نہیں ہیں نا اس طرح بچوں کی طرح دامن پکڑ کے. اس نے کہا مولا پلیز مطلب مہربانی کر کے مجھے اینٹ دے دیں، یہ لوگ دے جانے نہیں دیتے لیکن آپ دے دیں، اس دفعہ میں لے جاؤں گا کسی طرح چھپا ہوا کے. اور اینٹ گری، اس نے پکڑی، فوراً بھاگ کے جانے لگا. لوگوں نے پھر پکڑ لیا اس کو کہ تم پھر چرا کے لے کے جا رہے ہو. چرا کے کہا، اوپر سے گری ہے. لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مان سکتے، یہ حرم کی جو ہے وہ امانت ہے. تیسرے دن آیا ڈھیٹ آدمی، پھر اس نے دعا مانگی اور پھر اینٹ گری اور پھر وہ جانے لگا. لوگ پکڑ کے اس زمانے کے مجتہد کے پاس لے گئے اس کو، کہنے دیکھیں یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ بہانے بازی کر رہا ہے. اس مجتہد نے خیر پوچھا، جتنا تفصیل سے اس نے بتایا بالکل سچ سچ کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. 3 مرتبہ خواب میں آئے، 3 مرتبہ میں نے دعا کی ان کو، اور پھر مجتہد نے کہا ٹھیک ہے اس کو یہ اینٹ لے جانے دے دو، یہ اسی کے حصے کی ہے، یہ اسی کا نصیب ہے. تو یقین کرے مولا امام خدا اگر مانگنے پر آئے، ہمیں بس جسے کہتے ہیں مانگنے کا انداز نہیں آتا. ہم تو جسے کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تھوڑے سے بہت زیادہ تو نہیں کہنا چاہیے، بے وقوف ہے کہ فقط جنت مانگتے ہیں. ہمیں دنیا بھی مانگنی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیا بھی مانگے اور جنت بھی مانگے. کیونکہ بعض اوقات دنیا نہ ہونے کی وجہ سے بھی آدمی کفر کے قریب، فقر کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. فقر اگر کوئی شخص ہوتا تو اسے قتل کر دیتا، مولا کہتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے، جتنی دنیا چاہے، جتنی خواہش آپ پوری کرنا چاہیں ضرور پوری کیجیے، بس آپ کی خواہش خدا کی محبت پر غالب نہ ہے، بس یہ فکر ہے. مولا فرماتے ہیں نا کہ آدمی کو زندگی میں دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے کشتی پانی میں، جب تک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے انسان محفوظ رہتا ہے، جب پانی کشتی کے اوپر آتا ہے پھر انسان ڈوب جاتا ہے. دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئی ہے، بالکل دنیا سمیٹیے، جمع کیجیے، بہت زیادہ جمع کیجیے، لیکن اس میں پڑھنے سے گریز کیجیے، یعنی آپ کے واجبات کی ادائیگی میں اور خدا کی محبت میں وہ آڑ نہ بنے. مجمع بن السلط اور ام خانم کی ایک خاتون گزری ہے جو عجیب انداز سے ائمہ سے ان کی امامت کے ثبوت جو ہے وہ طلب کیا کرتی تھی. اور کیا تھا وہ طریقہ کہ وہ بہت سارے سنگریزے لے جایا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ اس کے اوپر اپنی مہر امامت ثبت کریں، اور امام کرتے تھے. ایک دفعہ ان کا بیٹا مجمع بن السلط وہ آیا امام کے سامنے، تو امام نے کہا کہ ہاں تمہاری ماں بھی تمہاری طرح سنگریزوں پہ مہر امامت ثبت کرواتی تھی. اور امام نے پھر جو ہے اس میں مہر امامت جو ہے وہ ثبت کی. جب راہب کی دعا اور راہب کا کردار ایکسپوز ہوا اور امام نے مجمع عام میں، جس میں عیسائی بھی تھے مسلمان بھی تھے، اس کو بے نقاب کیا، تو لوگوں نے یہ جانا کہ اصل مذہب کیا ہے اور اصل رہنما کون ہے، اور امام کی طرف رجوع کیا. پہلے لوگ عیسائی ہونے تھے، اب مذہب تشیع کی طرف رخ کرنے لگے، غیر شیعہ سے شیعہ ہونے لگے. اب تو جسے کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت بہت ہی زیادہ پریشان ہوا کہ پہلے لوگ عیسائیت کی طرف جا رہے تھے، اب تشیع کی طرف جا رہے ہیں، جو خود ہمارے لیے بہت بڑا دشمن ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارے لیے. چنانچہ امام کو جو ہے وہ تعیات زندان میں ڈال دیا اور اسی معتمد نے آپ کو زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا.
اور یہ امام چھٹے امام کا قول بھی ہے واللہ ما منا الا مقتول شہید، واللہ ہم مقتول شہید ہوں گے، یعنی تمام امام جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ امام کی شہادت دی، یہ امام کا روزہ جس میں آپ کو 4 قبریں مل رہی ہیں، ایک تو خود امام کی، ایک ان کے والد امام نقی علیہ السلام کی، اور ایک حکیمہ خاتون جو کہ امام نقی علیہ السلام کی بہن تھی، اور ایک جو ہے وہ نرجس خاتون جو امام کی زوجہ محترمہ یعنی امام زمانہ کی والدہ محترمہ۔ یہ سامرہ تھا۔ اچھا، آپ میں سے کسی کو میں تکلیف دوں گا اگر وہ کمرے میں جا کے اس کمپیوٹر کا چارجر لے آئے، تاکہ یہ آف ہونے والا ہے، میں بھول گیا تھا۔ آپ میں سے کوئی مینجمنٹ کو جا کے کہہ دے کہ اس کا چارجر دے دیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد بھائی۔ سامرہ جو ہے کئی مرتبہ جو ہے وہ دہشت گردی کا سامنا کر چکا ہے، اور کئی مرتبہ جو ہے اس کے گنبد اور دیواروں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اچھا، ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ رومن امپائر اور دیگر حکومت نے جو ہے وہ مدینہ پہ حملہ کیا اور رسول اللہ کا روضہ مبارک جو ہے وہ تباہ کیا اس انداز سے کہ اس کی دیواریں اور آس پاس کی املاک کو نقصان پہنچا۔ تو کچھ لوگ جو کہ جسے کہتے ہیں کہ کم عقیدہ رکھتے تھے یا کمزور عقیدہ رکھتے تھے، وہ جو ہے تھوڑا سا پریشان ہوئے اور ان کے عقیدے متزلزل ہونے لگے۔ تو اگر قبر مبارک کو نقصان پہنچے اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ صاحب روضے کو بھی نقصان پہنچاؤ، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو وقتی طور پہ ظاہری طور پہ اگر نقصان دیکھ لیں اور آپ کا ایمان متزلزل ہو جائے تو آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کا اسلام کی کمزوری اور آپ کے اعتقاد کے صحیح نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال 1905 میں یہ جو موجودہ روضہ ہے وہ بنا تھا، اور گاہے بگاہے اس پہ بلکہ ابھی جو 8 ربیع الاول گزری ہے اس میں بھی جو ہے دھماکہ ہوا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، اور 2 افراد جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ اور اب حکومت وقت اور حرم کی اسپیشل سیکیورٹی بسز اور سیکیورٹی گارڈز کی سرکردگی میں لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر بہت ہجوم ہوتا ہے، جس طرح 40 پر ہجوم ہوتا ہے نجف سے لے کے کربلا تک، اسی طرح 8 ربیع الاول جو کہ امام کی شہادت کا دن ہے اس میں بہت ساری بسیں جو ہے نجف سے اور کربلا سے امام کے روزے کی طرف جاتے ہیں اور امام کا جو ہے یوم شہادت وہ مناتے ہیں۔ جب امام کی جسے کہتے ہیں کہ شہادت کا وقت آیا تو فتنہ جعفر کذاب جسے کہتے ہیں پیدا ہوا، اور جعفر کذاب وہ شخص تھا کہ جو امام نقی علیہ السلام کا بھائی تھا، اور یہ جو ہے جب اس نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد تو ہے لیکن فقط وہ 5 سال کے تھے امام زمانہ، تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ آگے بڑھ کے دعویٰ کر دوں اور میں امام بن جاؤں، یہ 5 سال کا بچہ کیا امامت کا جسے کہتے ہیں کہ دعویٰ کرے گا یا امامت کرے گا۔ تو بہت کوشش کی اس نے، بلکہ امام حسن عسکری کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی کوشش کی۔ تو جیسے ہی یہ شخص گیا آگے نماز پڑھانے، چچا امام زمانہ کے، تو امام زمانہ اس وقت 5 سال کے تھے، نمودوار ہوئے اور ان کا دامن پکڑ کے ان کو کھینچا اور خود نماز جنازہ جسے کہتے ہیں امام کی پڑھائی۔ اچھا، جعفر کذاب کہنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہمارے امام جعفر صادق بھی گزرے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب کسی سے پوچھا گیا، رسول اللہ کی حدیث ہے غالباً یا چوتھے امام کی حدیث ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ امام جعفر صادق کو جعفر صادق کیوں کہا جاتا ہے، ہمارے تو سبھی صادق ہیں، سب سچے، تو امام نے کہا کہ ان کی 5ویں پشت سے ایک شخص جعفر پیدا ہوگا جو کذاب ہوگا، اس سے ممیز کرنے کے لیے جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے وہ شراب خور تھا اور امام کی بہرحال اولادوں میں سے تھا، اہل بیت میں سے تھا، لیکن بہرحال امام نے اس کا اندیہ دے دیا تھا کہ اگر ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں تو بالکل پسرے نوح کی طرح ہیں، یعنی نوح کے بیٹے کی طرح ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں مثال ملتی ہے ابو لہب کی بھی، رسول کا چچا تھا، رسول کے چچا تو ابو طالب بھی تھے، لیکن بہرحال زمین آسمان میں فرق ابو طالب اور ابو لہب میں۔ اسی طرح اولاد اہل بیت میں ظاہر سی بات ہے کہ جعفر کذاب ہوں تو وہ پسرے نوح کی مثل کہلائیں گے۔ تو اس نے اتنی عجیب مزے کا خیز بات ہے، اس نے باقاعدہ امام کو یہ آفر بھی کی میں 20,000 دینار ہر سال دیا کروں گا آپ کو، آپ مجھے امام بنا دیں۔ تو بہرحال دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے، اور یہ جو ہے حکمرانوں کے کچھ پراہی میں بھی یہ کام ہوا کرتا تھا، اور خود اپنے ہوا و نفس کی جسے کہتے ہیں کہ اس میں بھی شکار رہتے تھے۔ لیکن امام ہمارے 11ویں امام نے اپنی شہادت سے پہلے یہ بتلا دیا تھا کہ میری نماز جنازہ جو پڑھائے
وہ امام ہوگا جو خطوط آتے ہیں جن کے میں جوابات لکھتا ہوں وہ جو طلب کرے کہ وہ خطوط کہاں ہیں جس میں جوابات موجود ہیں وہ امام ہوگا، اور جو تھیلی ہے جس میں اتنے سکے جو ہیں اس طرح کے ہیں اور اتنے سکے جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں، تو یہ تین چیزیں جو کرے، نماز جنازہ جو پڑھائے، جو جوابات خطوط طلب کرے اور تھیلی کا مطالبہ کرے جس میں کہ فلاں مخصوص سکے موجود ہیں، تو سمجھ لو وہی امام زمانہ ہوں گے تمہارے وقت کے۔ تو 5 سال کی عمر میں امام زمانہ ایک دم سے نمودار ہوئے، نماز جنازہ پڑھائی امام حسن عسکری کی، جوابات خطوط کا مطالبہ کیا اور اس تھیلی کا مطالبہ کیا جس میں رقم موجود تھی، اور اس طرح لوگوں کو اندازہ ہوا کہ جعفر قذاب ایک کاذب شخص تھا اور جس نے امام کا غلط اور جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اور اصل امام امام زمانہ۔ اقوال حکیمانہ ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنے تھے، چند اقوال ہم نے جمع کیے تھے لیکن اب وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کسی اور درس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو اقوال زرنی اور حکیمانہ باتیں ہمیں بتلائیں تھیں وہ انشاءاللہ کبھی اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب تک کی گفتگو کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، قبل السوالات بھرپور صلوات۔ جی اقوال نقوش عصمت میں ہے۔ نقوش عصمت میں بیشتر مواد موجود ہے اور کچھ بحر الانوار سے بھی لیا گیا تھا، اس کی تلخیص بحر الانوار کی آ گئی ہے مارکیٹ میں، اگر آپ چاہیں تو خرید سکتے ہیں، ہر امام کے حوالے سے اس میں مواد موجود ہے اور تقریباً 12 جلدیں ہیں اور ہر امام سے متعلق اس میں تفصیل موجود ہے۔ اور جب ہم نے نقوش عصمت کے بعد بحر الانوار کو کنسلٹ کیا تو یقین کیجئے تقریباً 80% مواد بحر الانوار کا جو تلخیص کی صورت میں موجود ہے وہ ہمیں نقوش عصمت میں آلریڈی مل گیا تھا، تو بہترین کتاب ہے، اس کا ہر لفظ ہر سطر جو ہے وہ یاد کرنے کے قابل ہے، عمل کرنے کے قابل ہے۔ نہیں میرے خیال میں اگر آپ سوالات پوچھتے تو زیادہ بہتر نہیں، ورنہ اخبار تو ہم نے تقریباً 10-12 آپ کے لیے کلیکٹ کیے تھے، اگر آپ کہیں تو اقوال ہم آپ کو 10 منٹ اور اضافی لے کے سنا دیں جو آپ بہتر سمجھیں، سوال جواب کر لیں یا اقوال ابھی سن لیں گے، بعد میں کون تو پتہ نہیں سنتے دیکھتے پڑھتے ہیں۔ جی چلیے پھر ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو جائے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ایک درود پڑھ دیں۔ اقوال ذری امام کی اقوال حکیمانہ، مختصر سی تشریح۔ لوگوں سے بیجا بحث مت کرو کہ تمہاری آبرو ختم ہو جائے گی، اور زیادہ مذاق نہ کرو کہ لوگوں کو تم سے بات کرنے کی جرت پیدا ہو جائے گی۔ آج کل دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آرگیومنٹس بہت ہوتے ہیں، سیاسی خبروں پر تبصرہ ہوگا، کسی میچ پر کسی کھلاڑی کی کارکردگی پہ تبصرہ ہوگا، کسی تقریب میں کھانے پہ تبصرہ ہوگا، اور اس طرح وہ آپس میں الجھ پڑتے ہیں کہ اصل بات غائب ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات ہم نے تاریخ کے حوالے سے آپ سے کہی تھی کہ تاریخ میں وہ واقعات آپ اپنے اندر سموئیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ جن سے کوئی میسج ملتا ہے، جس سے آپ کا اخلاق درست ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ بیکار کی بحث کریں گے فقط اپنے آپ کو سچا اور سپیریئر ظاہر کرنے کے لیے، تو اول تو اگر آپ بحث میں جیت بھی گئے تو وہ شخص آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا کہ آپ نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دی، نمبر 1۔ نمبر 2، بہت زیادہ بحث کرنے سے آدمی اپنے حیثیت سے نیچے آ جاتا ہے، سطحی انداز سے، بازاری انداز سے اور غیر موضوع الفاظ سے اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بیجا بحث کا انجام یہی ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ گفتگو کا اصل مقصد ناپید ہو جاتا ہے، بلکہ جو ہے انسان جو ہے وہ غلط باتوں کو بھی صحیح بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بدتمیز ہوں، بد تہذیب ہوں، جاہل ہوں، قالوا سلاما، یعنی ان سے سلام کہہ کے آگے نکل جاؤ۔ دوسرا قول، احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ جو منہ میں آئے وہ بک دے، بھائی وہ بڑی بولڈ ہے بھائی لڑکی، وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، اپنی پھوپھی کو ایک وقت سب کے سامنے چپ کرا دیا تھا اس نے، ارے بھائی یہ بولڈنس نہیں، یہ بدتمیزی ہے۔ تو جو منہ میں آئے آپ کہہ دیں آپ کی بڑی بولڈ ہے، یہ تو مطلب یہ کہ آدمی جو ہے وہ بے حجاب ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ لڑکی بڑی بولڈ ہے۔ لڑکا جو ہے وہ گالم گلوچ کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں لڑکا بڑا بولڈ نہیں، یہ بولڈنس نہیں، یہ بدتمیزی ہے، یہ گناہ ہے جسے کہتے ہیں۔ تو احمق کا دل اس کی زبان میں ہوتا ہے، یعنی جو منہ میں آئے، جو دل چاہے آپ نے بول دیا، اس کو کہتے ہیں حماقت۔ اور حکیم کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے، یعنی پہلے وہ سوچتا ہے کہ میرا کہنے کا مقصد جو ہے کوئی معنی رکھتا ہے، میں جس کے سامنے کہہ رہا ہوں کہنا چاہیے، کیا یہ وقت موضوع ہے ایسی باتیں کرنے کا، خوشی کے موقع پہ غم کی باتیں، غم کے موقع پہ خوشی کی باتیں، کیا میری بات طولانی تو نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ۔ کسی غم رسیدہ کے سامنے خوشی کا اظہار کرنا ادب و تہذیب کے خلاف ہے،
کوئی شخص امتحان میں فیل ہو گیا اور آپ رزلٹ کا تذکرہ لے کے بیٹھ گئے, کیا ہو بھائی تمہارا کون سا گریڈ آیا, آپ کو معلوم ہے کون سا گریڈ آیا, 4 لوگوں کے سامنے آپ پوچھ رہے ہو کون سا گریڈ آیا. اور یا جس کا جو اس کا ویک پوائنٹ ہے آپ اس کے بارے میں تذکرہ کرنے شروع کر دیں. ایک ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو مہمان آ رہے ہیں, ان کی ناک کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا. کہ کیوں؟ مطلب بس میں نے کہہ دیا ان کی ناک کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. جب وہ مہمان آئے تو بیٹے نے فوراً چیخ کے کہا امی آپ تو کہہ رہی تھی ان کی ناک کے بارے میں کچھ نہیں کہنا, ان کی تو ناک ہی نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں جان بوجھ کے وہی تذکرہ کرنا جو ان کا ویک پوائنٹ ہے. آپ جو کسی کی رنگت کے بارے میں, کسی کے دبلے پن کے, کسی کے موٹاپے کے بارے میں, کسی کی غربت کے بارے میں, کسی کے لباس کے بارے میں, یہ سب جو باتیں جو ہیں سب جسے کہتے ہیں کہ حقارت میں آتی ہیں, تہذیب و ادب کے خلاف. امام کا ایک اور قول ہے جس نے اپنے برادر مومن کو پوشیدہ طور سے نصیحت کی اس نے اس کو آراستہ کیا, اور جس نے اعلانیہ نصیحت کی اس نے اس کے ساتھ برائی کی. بچہ جو ہے وہ اپنے بڑے کو کچھ کہہ رہا ہے تو امی نے فوراً کہا کہ بیٹا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سب کے سامنے نہیں بولتے, سب کے سامنے نہیں ڈانٹتے, اکیلے میں ڈانٹتے. پتہ لگے امی خود ڈانٹ رہی ہیں سب کے سامنے. تو یہ جو ہے حقیقت میں ہم لوگ بہت زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کتنا ہی بڑا گناہ, کتنا ہی بڑا جرم, کتنی بڑی غلطی ہو جائے آپ کی اولاد سے, اگر آپ اکیلے میں سمجھائیں گے یقین کیجئے اتنا اثر ہوگا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ نے تو توقع ہی نہیں کی تھی اتنی. اور ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, آپ جو ہے وہ بچے کے دوسروں کے سامنے, آپ خصوصاً چھوٹی اولاد کو بڑی اولاد کو چھوٹوں کے سامنے آپ کہہ دیں, اب ظاہر سی بات وہی کہیں گے بھی اب میں بدنام تو ہو ہی چکا, اب کیا فائدہ اچھا بننے کا, اب مجھ پہ لیبل تو لگ ہی گیا. کسی شخص کا احترام اس بات کے ذریعے نہ کرو جو اس کے لیے باعث زحمت ہو. اب دیکھیں یہ سب ڈرائیور صاحب کو سلام کر رہے ہیں جاپانی انداز سے, تو یہ کوئی انداز نہیں, آپ ٹرک کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے اور جیسے کہتے ہیں سلام کر رہے ہیں. ابھی ہم گئے تھے تو وہ کوفے کی مسجد کے جو پیش امام تھے لوگ ان کے پیچھے بڑھ گئے, آگے پیچھے گھوم رہے, چوم رہے ہیں, جسے کہتے ہیں کسی نے ان کو جو ہے وہ قلم دے دیا مجھے آٹوگراف دے دیں, اور اس طرح ان پہ پل پڑے جس طرح ہمارے جلوس میں پولیٹیشین پہ نہیں پل پڑتے. یقین کیجئے وہ غصے میں اپنا دامن چھڑا کے بھاگے. یہ کیا بدتمیزی ہے آپ لوگوں کی. تو کسی سے جسے کہتے ہیں کہ اتنا پیار و محبت کا اظہار کرنا کہ جسے کہتے ہیں وہ خود پاگل ہو جائے گا, یہ کیا بدتمیزی ہے. تو اتنا احترام, مطلب آپ نے کہہ دیا کہ سوری آپ کو ڈسٹرب کیا, سوری آپ کو جو ہے وہ ٹائم لیا, سوری آپ سے بات ہو سکتی ہے, مناسب تو نہیں ہے اس وقت آپ کو فون کرنا, لیکن ہم نے کہا پہلے آپ بات کر, لیکن ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ سے بات کریں بھائی اتنی دیر میں تو آپ بات کر کے ختم کر چکے ہوتے, آپ اتنی بڑی توحید باندھ رہے ہیں معذرت کی اور اس کی. تو یہ انداز احترام کا بہت دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. جس رزق کی تمہیں ضمانت دے دی گئی ہے وہ تمہیں اس عمل سے نہ روکے جو تم پر فرض کر دیا گیا. ہوم ڈلیوری, پیزا کی ہو, بروسٹ کی ہو, برگر کی ہو, تکے کی ہو, بریانی کی ہو, اس بات نے اس بات کو بہرحال ثابت کر دیا ہے کہ رزق آپ کے پیچھے اس طرح آتا ہے جس طرح آپ کی موت. کسی شخص نے کہا کہ اگر میں کھڑکی دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤں تو میرا رزق کہاں سے آئے گا؟ تو مولا نے جواب دیا وہاں سے جہاں سے تیری موت آئے گی. تو رزق مل کر رہے گا, اس کی فکر نہ کریں, لیکن اس چکر میں ان واجبات کو نہ بھول جائیں, ان اعمال کو نہ بھول جائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کر دیا گیا. رزق مل کے رہے گا, فکر نہ کریں آپ, لیکن اس کے لیے حلال حرام کی تمیز نہ کھو بیٹھے. اس کے لالچ میں آپ ایمان ہاتھ سے جسے کہتے ہیں کہ نہ اپنے ہاتھ سے نکال دیں. تو اپنے واجبات کو مد نظر رکھیے, ان کو ترجیح دیجیے, ان کو فوقیت دیجیے, اور رزق آپ کو مل کے رہے گا. اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. فکر سب سے زیادہ آپ کو اپنے ایمان کی ہونی چاہیے. تواضع کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جس شخص کے پاس سے گزرو اسے سلام کرو, اور کسی مجلس میں جاؤ تو بلند ترین جگہ تلاش کرنے کی بجائے اس سے کمتر جگہ بیٹھنے پر تیار ہو جاؤ. آخری زمانے کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ انسان فقط اس کو سلام کرے گا جس کو وہ جانتا ہے, ہر کسی کو نہیں کرے گا. ہم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں, جس سے مطلب نکلتا ہے, جس سے کوئی کام ہو بس اسی کو سلام, اسی سے سلام دعا, اور باقی کو ہم بھول گئے. یہ تواضع انکساری کی ایک جسے کہتے ہیں کہ علامت ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ مجلس میں محفل میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. کچھ لوگوں کو کوشش ہوتی ہے کہ ہم آگے بیٹھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ آگے بیٹھنا چاہتے ہیں تو جلدی آئیے, تو کمتر جگہ پہ بیٹھنے پہ آنے ہو جائیں گے. اچھا, ایک دفعہ سادی صاحب نے واقعہ بھی سنایا جس سن کے ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ امریکہ میں ایک مسجد باقاعدہ بنائی گئی اور اس میں مسلمان افراد تھے, بہرحال اس میں آتے تھے. تو کچھ افراد نے آگے بیٹھنے کی کوشش کی تو ان کو روک دیا گیا کہ یہ ریزروڈ ہے. اچھا, انہوں نے یہ پہلی مرتبہ سنا تھا کہ مسجد میں بھی ریزروڈ پارکنگ اور ریزروڈ ٹیبل کی طرح کوئی ریزروڈ صف بھی ہوگی. پھر بعد میں بتایا گیا کہ اس مسجد میں باقاعدہ ممبرشپ ہے, گولڈن کارڈز ہے, سلور کارڈز ہے اور نارمل کارڈز ہیں. جو گولڈن کارڈز والے وہ آگے بیٹھتے ہیں اور سلور اور دوسرے پیچھے بیٹھتے ہیں.
اچھا ہمیں بہت زیادہ یقین نہیں آیا تھا، حالانکہ قابل معتبر مولانا ہے، ہمیں اب یقین آ گیا کہ ہمارے ایک دوست ابھی افریقہ سے مجلس پڑھ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کو لبنانی بزنس مین لوگوں نے بنایا ہے، اور اس مسجد میں کسی کالے کی انٹری بند ہے چاہے وہ شیعہ کیوں نہ ہو. اچھا اس مسجد میں اگلی صف گولڈن ممبرز کے لیے، پھر سلور، بالکل وہی انداز جیسا کلبز وغیرہ میں ہوتا ہے. دیکھیں یہ جسے کہتے ہیں کہ اگر یہ انداز ہے تو ہم بالکل انگریزوں کی چال چل رہے ہیں. جیسے کچھ ہوٹلز ہوتے ہیں انگریزوں کے جہاں پہ سوٹ پہنے بغیر آپ نہیں جا سکتے. یہ برج الخلیفہ ہے نا آپ کا، دنیا کی سب سے بڑی عمارت، وہاں پہ آپ قمیض شلوار پہن کے نہیں جا سکتے آپ. یہاں تو یہاں پہ آپ کو سوٹ پہننا ہے، جیسے کہتے ہیں توپ پہن کے جانا. ہمارے ایک دوست کراچی جیم خانہ چلے گئے چپل پہن کے، ان کو روک لیا گارڈ نے، بھی آپ چپل پہنے کہاں سے آ گئے؟ کہہ لیں گے تو کیا ہوا، بڑی مہنگی چپل ہے. کہہ لیں کتنے کی ہوگی؟ 500 کی ہوگی. گارڈ کہہ رہا ہے ان کو، وہ ہکا بکا ہو کے گارڈ کو دیکھ رہے. کہہ لیں گے تمہیں معلوم نہیں میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ کہ کس لیے آیا؟ کہ میں جج ہوں، یہاں پہ جو اسپیچ کمپٹیشن ہو رہا ہے اس کا جج ہوں، میں جیوری میں شامل ہوں. کہ نہیں ہمیں الاؤ نہیں ہے. انہوں نے فون کیا ان صاحب کو جن نے بلایا تھا، وہ صاحب آئے بھاگتے ہوئے ہفتے کا، ارے بھی کیا ہوا؟ کہ یہ مجھے منع کر رہے ہیں، چپل کے بغیر نہیں جا سکتے. کہ ہم کیا کریں، کراچی جیم خانہ کی جو ہے وہ کنڈیشن ہے. اچھا ایسا کرو گارڈ کو فون کر تم جوتے لے کر آؤ ان کے لیے. وہ باقاعدہ گارڈ جوتے لے کر آیا، وہ جوتے پہن کے اندر گئے. تو یہ ہمارے ملک کراچی پاکستان میں بھی یہ چیزیں شہر میں موجود ہیں. تو یہ ہمیں کہاں چیز لے جائے گی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال کم تر جگہ کا انتخاب کریں. کچھ لوگوں کو ٹیک لگانے کا شوق ہوتا ہے، اگر واقعی کوئی کمر کا پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جسے کہتے ہیں کہ اظہار تمکنت یا تکبر کی علامت کے طور پہ ٹیک لگایا جائے، یا تکبر کی علامت کے طور پہ ایسی جگہ بیٹھا جائے کہ جس سے آپ نمایاں ہوں، یہ اسلام نے پسند نہیں کیا. جاہل انسان کی تربیت کرنا اور کسی صاحب عادت کو اس کی عادت سے باز رکھنا کسی معجزے سے کم نہیں. غالباً یہ بھی روایتوں میں موجود ہے کہ اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو تو یقین کر لینا، لیکن یہ سنو کہ کسی شخص نے اپنی عادت بدل دی ہے یا چھوڑ دی ہے تو اس پہ یقین نہیں کرنا. یقیناً عادت بننے سے پہلے گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جاہل سے جسے کہتے ہیں مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاہل کوئی کام کرے، نیک کام کرے، اچھا کام کرے، پہلے اس کو تعلیم دیں. پاکستان میں ڈیموکریسی اس لیے کامیاب نہیں ہوتی کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہیں. تعلیم یافتہ ہو جائیں تو شاید وہ صحیح لوگوں کو ووٹ دیں. جو اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے. یہ حقیقت بات ہے. ہمارے تمام کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں. قیامت میں بہت سارے لوگ لائے جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں جنت دے کیونکہ ہم نے نیک کام کیے. تو اللہ کہے گا جاؤ ان لوگوں سے مانگو کہ جن کے لیے تم نے نیک کام کیے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ انسان نماز روزہ بھی ریاکاری کے لیے کرے، لیکن اگر انسان حقیقت میں قربتاً اللہ کی نیت رکھ لے اور اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کی محبت میں گرفتار ہو، تو پھر وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے. جس طرح زلیخا یوسف کی محبت میں گرفتار ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زلیخا سے شادی کرنے کا اشارہ دیا اور یوسف نے جب رجوع کیا تو زلیخا عبادت الہی میں مصروف تھی. 40 دن تک یوسف پہ نظر نہیں کی. یوسف علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ زلیخا تم کو کیا ہو گیا، پہلے تو تم میرے عشق میں دیوانی تھی. تو زلیخا نے کہا پہلے میں نے تم کو دیکھا تھا، تمہارے رب کو نہیں. تو حقیقت ہے کہ جو اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرنے لگتا ہے. ہر شے کی ایک مقدار اور حد معین ہے جس سے زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے. یقیناً اگر عبادت کی بھی زیادتی ہو جائے تو تکبر آنے لگتا ہے. بس اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ عبادت سے فقط اسی لیے باز رکھتا ہے کہ وہ اترا نہ جائے کہ دیکھو اس مہینے میری کوئی نماز شب قضا نہ ہو. رمضان میں پورے 2 قرآن ختم کیے میں نے، 2 قرآن وکٹری کا نشان بنا کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو 2 تم نے تو 1 کیا ہے. کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. ہمارا بس چلے تو ایک دن 2 روزے رکھے، تم نے 30 رکھے ہم نے 60 رکھے. تو یہ ریاکاری میں جسے کہتے ہیں کہ آتا ہے کہ ہر چیز کی زیادتی اور کمی دونوں، بلکہ یہ کہا گیا ہے مولا کا قول ہے کہ جب تمہاری طبیعتیں اکتا جائیں تو فقط واجبات پہ اکتفا کرو. تو بجائے اس کے کہ آپ پورا ایمان ہاتھ سے دھو بیٹھے اپنے ہاتھ سے، تو کم پر اکتفا کر لیں لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کریں. مومن کے کمال ایمان کی 5 علامات آپ کو معلوم ہیں. بلند آواز سے بسم اللہ کہیں، خاک پر سجدہ کرے، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، دن رات میں 51 رکعت نماز ادا کرے، روزہ 40 امام حسین کی زیارت پڑھے. دن رات 51 رکعت یعنی جو نوافل ہیں ان کو ملا کر 17 واجبات ہیں 17 رکعت اور 34 جو ہے وہ نوافل ہیں. نوافل کے بارے میں سن لیجئے، جس طرح نفلی روزے واجب روزوں کی کمی پوری کرتے ہیں اسی طرح نفلی نمازیں واجب نمازوں کی کمی پوری کرتی ہیں. ہمارے یہاں بہت زیادہ اوور لک اور اگنور کیا جاتا ہے، صرف نظر کیا جاتا ہے نوافل سے.
تو کم از کم جو نوافل آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں، مثلا عشاء کی جو نفل ہے 2 رکعت، عموماً بیٹھ کے پڑھنے کے لیے زیادہ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھیں 2 رکعت، بیٹھے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں. فجر کی 2 رکعت فرض سے پہلے جو آپ کو دو مسئلہ پڑھنی ہوتی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مغرب کی بھی جسے کہتے ہیں پڑھی جا سکتی ہے، ہاں ظہر اثر لوگوں کے لیے ذرا سی گناہ گزرتی ہے، لیکن بہرحال جتنی نوافل پہ عمل ہو سکتا ہے کم از کم آپ اس کی ابتدا تو کریں، 2 رکعت سے کریں، پھر اس کے بعد 4، پھر اس کے بعد باقی. اس طرح نماز شب کے لیے لوگ ذہنوں میں ٹینشن بٹھا لیتے ہیں کہ 11 رکعت پڑھنی ہے، الفا 300 مرتبہ کرنا ہے، اللہ معذب من النار 70 مرتبہ، استغفر اللہ ربی. ٹھیک ہے، آپ ایک مرتبہ کہہ لیں، فقط 1 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت پڑھ لیں، 5 رکعت پڑھ لیں، حتیٰ کہ مغربین کے بعد پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نماز فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، لیکن مغربین کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے. کم از کم ابتدا تو کریں. اور یاد رکھیں، واجب کا مطلب یہ ہے، واجبات کو ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں، اور نوافل ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے. گفتگو امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے تمام